إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. سورہ بقرہ اللہ کے کرم سے پوری ہوئی اور سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، اور ان دونوں صورتوں کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا تھا زہراوین، یہ دو چمکتی ہوئی صورتیں ہیں. دو کیوں کہا؟ ان کے مضامین ایسے ہیں کہ جس طرح کوئی رسی بانٹ دی جائے اور دو ڈورے ہیں اس میں، اور ایک نیلا اور ایک پیلا، تو وہ بٹے ہوئے کبھی ایک ظاہر ہوتا ہے کبھی دوسرا، کبھی ایک ظاہر ہوتا ہے کبھی دوسرا. ان کے مضامین اسی طریقے سے ہیں کہ ایسے ملتے جلتے معلوم ہوتے ہیں جیسے کہ دونوں بٹی ہوئی صورتیں ہیں. زہراوین، دو چمکتی ہوئی صورتیں ہیں. سورہ آل عمران کے مضامین بتاتے ہیں کہ یہ صورت بھی سورہ بقرہ کے قریب میں سن 3 ہجری اور 4 ہجری اور اس کے بیچ میں بعض مضامین بہت آخر میں نازل ہوئے ہیں. سورہ بقرہ کے شروع میں جس طرح کچھ عقائد بتائے گئے تھے اور لیس البر سے آگے تک یا ایھا الذین آمنوا استعینوا سے آگے تک کچھ احکام بتائے گئے، عقائد بتائے گئے، اور آخر میں پوری صورت کی تلخیص کی گئی. سورہ آل عمران میں بھی اسی طرح ہے. شروع میں عقائد بتائے جا رہے ہیں بہت آگے تک، لیکن پھر چوتھے پارے کے تقریباً پاؤ سے غزوہ احد کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے، اور وہاں سے آخر تک عملی احکام بتائے گئے ہیں. گویا جس چیز کی ترغیب دی جا رہی تھی کہ اعمال پر کھڑے ہو جو سورہ بقرہ میں، تو سورہ آل عمران میں اس کی عملی شکل ہے. غزوہ احد دکھایا جائے گا کہ جس قربانی کا تذکرہ تھا اس کا قربانی کرنے کا وقت آ گیا، اب کر کے دکھاؤ، اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. سورہ بقرہ میں شروع میں جو عقائد کی بحث آئی وہ یہودیوں کو سامنے رکھ کر کے آئی، اور ان کی کمزوریوں کو بھی بیان کیا گیا، اور ایمان والوں کو ان کی کمزوریوں سے بچنے کا حکم ملا، اور ان کو ایمان کی دعوت دی گئی، اور ان کے ڈول کا بھی پول کھولا گیا کہ لوگ ان کو پڑھا لکھا اور بہت نیک اور بہت مقدس ہستیاں سمجھتے تھے. تو اس راز سے پردہ ہٹایا گیا کہ جن کو تم مقدس ہستیاں سمجھتے ہو اندرون ان کا بہت تاریک تر ہے، ان کے اندر کے حالات دیکھو، اسی لیے یہ سچے دین کو قبول نہیں کر رہے ہیں. یہی بات اس صورت کے اندر بھی ہے، لیکن یہودیوں میں بہت کم لوگوں کو ایمان نصیب ہوا، عیسائیوں میں بہت زیادہ لوگوں کو ایمان نصیب ہوا. تو اس کا مطلب جن کمزوریوں میں یہودی مبتلا ہوئے تھے، عیسائی اس سے کچھ کم درجے میں تھے، اسی لیے ان کو زیادہ لوگوں کو ایمان نصیب ہوا ان میں سے. اور جو ضد اور نفرت یہودیوں میں تھی، عیسائیوں میں اس کے مقابلے میں کم نفرت تھی. یہ سارے واقعات اس میں آئیں گے. اور اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ عرب میں آج سعودی میں یہ علاقہ ہے، حائل وغیرہ کے علاقے کی طرف نجران کا علاقہ، یہاں عیسائی حضرات رہتے تھے. وہاں سے ایک وفد آیا تھا، 80 لوگوں پر مشتمل تھا یا 60 لوگوں پر مشتمل تھا وہ وفد، اور ان کے جو امیر تھے اس کا نام عبد المسیح آتا ہے ہماری کتابوں میں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عیسائیت پر کافی لمبی چوڑی گفتگو کی. اس گفتگو کے پس منظر میں اس صورت کے مضامین ہیں، لیکن یہاں ایک مشکل مسئلہ ہے. وہ کیا؟ روایات سے جہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کا سورہ آل عمران کب نازل ہوئی، تو اس کے نزول کا زمانہ 3 ہجری یا 4 ہجری کے بیچ کا ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاوت کے جو واقعات ہیں تو وہ سورہ آل عمران کے بہت شروع میں پڑھنے کے واقعات ہیں. لیکن جو یہ وفد آنے کا تذکرہ ہمارے یہاں ملتا ہے وہ سب نے 9 ہجری کا تذکرہ کیا ہے. جی رمضان کے بعد جب وہ 8 رمضان میں تو کیا کہتے ہیں کچھ اور معاملات پہ مکہ فتح ہوا، تو جب حالات بن گئے باہر سے قبائل کے آنے کا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، قبائل کے آنے کا حالات بنے، تو 9 ہجری میں بڑے بڑے قبائل آئے. انہیں 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نجران کا وفد بھی آیا تھا. اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے، ان کے ساتھ جب مباہلہ کیا گیا تو اس موقع پر آپ قرآن پاک نے کہا کہ پھر آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے کر نکلے تھے. تو سوال پیدا ہوا دوسری 3 بیٹیوں کو کیوں لے کر نہیں نکلے؟ تو سیدھا جواب ہے کہ تینوں بیٹیاں تو 9 تک انتقال فرما گئی تھیں،
اس وقت میں کوئی موجود نہیں تھی، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس سے متعین ہو گیا کہ یہ وفد 9 میں آیا اور سورت کے مضمون ہے 3 کے۔ تو پھر بعض حضرات کہتے ہیں کہ یا تو اس سے ہٹ کر کے مضامین ہیں، اور جب وہ وفد آیا تو اس کے اوپر یہ مضامین فٹ ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب کی تقریباً اس کے قریب ہی رائے بنتی ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، وہ وفد 2 مرتبہ آیا، شروع میں بھی آیا، 2 ہجری میں آیا یا 3 میں آیا ہے وہ وفد۔ اور اس کے بعد جو مباہلہ کا مسئلہ ان کے ساتھ پیش آیا تو تب وہ 9 ہجری میں آیا ہے، جب وہ بھاری تعداد میں آئے، 60 لوگ آئے اور ایک وفد کی، بڑے وفد کی شکل میں آئے۔ مسجد نبوی میں ان کا قیام کروایا گیا، مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرایا گیا، کس لیے؟ تاکہ ایمان والوں کی عبادت کے طریقے کو یہ دیکھیں۔ انہوں نے ایمان اس وقت میں قبول نہیں کیا تھا، ایک معاہدہ اور ایک صلح کر کے واپس چلے گئے تھے، لیکن بعد میں رفتہ رفتہ ان حضرات میں سے بڑی تعداد کو ایمان نصیب ہوا۔ یہ ساری باتیں سامنے رکھیں اور پھر یہ سورت پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، شروع میں بات کی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الہ وہ ذات جس کی عبادت کی جا سکے، پوجنی ہے، جس کو پوجا جا سکے، جس کی عبادت کی جا سکے، اللہ وہ ہے، لا الہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، الا ہو سوائے اس کے، الحی وہی تو زندہ رہنے والا ہے، القیوم اور وہی کائنات کو تھام کر رکھنے والا ہے اور کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ اشارہ کیا ہو گیا؟ اللہ اکیلا ہے، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی حی نہیں، سب کے سب پہلے مردہ تھے، پھر پیدا ہوئے اور پھر ایک وقت میں مر گئے۔ تنہا ذات ہے اللہ کی جو ہر وقت میں حی، کب سے ہے؟ جب سے کچھ نہیں تھا، ہمیشہ سے ہے۔ القیوم کائنات کو تھام کر رکھنے والا، اس کا نظام چلانے والا ہے، ہمیشہ سے چلا رہا ہے، ہمیشہ چلائے گا، ہمارے تصور سے بالا ہے۔ نزلہ اسی نے اتارا علیہ کا آپ پر، الکتابہ کتاب کو، اور کتاب پر الف لام، اس کتاب کو، بالحق برحق اتارا، اس کا اتارنا برحق، جو کچھ اس میں آیا وہ سب کا سب سچ، مصدقاً اس حال میں کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے، سچ ماننے والی ہے، لما ان کتابوں کو، بین یدیہ ما جو، بین یدیہ اس کے سامنے ہے۔ بین یدیہ کے لفظی معنی ہوتا ہے 2 ہاتھوں کے بیچ میں، مگر قرآن پاک میں ہر جگہ اس کا معنی یہی بنتا ہے جو اس کے موجود ہے، یعنی جو کتابیں قرآن کے نزول کے وقت میں موجود تھیں، آسمانی کتابیں، ان کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ اور کیا تصدیق کرتا ہے؟ کہ یہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاتَ اور اللہ ہی نے تورات کو بھی اتارا، وَالْإِنجِيلَ اور انجیل کو بھی اتارا تھا، من قبل اس سے پہلے۔ تورات اور انجیل کیا تھیں؟ ہدی للناس، وہ بھی سراپا ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ سراپا کا ترجمہ ہدن، یہ بڑا سخت لفظ ہے، مصدر ہے، یعنی ہدایت دینے والی نہیں بلکہ ہدن کے معنی سراپا ہدایت، زبردست ہدایت۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اور اسی نے اتارا فرقان کو، تورات اتاری، انجیل اتاری، قرآن اتارا، اور اسی نے فرقان اتارا۔ تو فرقان کیا چیز ہے؟ بعض حضرات نے کہا وہ معجزات جو انبیاء کرام کو دیے گئے، جن کے ذریعے سے سچ اور جھوٹ میں فرق ہوا، وہ فرقان ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ احکام جن کے ذریعے سے حق اور باطل میں امتیاز ہوا، وہ احکام فرقان ہیں، لیکن زیادہ تر حضرات کی یہ رائے ہے کہ نہیں، یہی کتابیں جو اللہ نے اتاری یہی فرقان ہیں۔ اور اس طرح کا انداز قرآن پاک کا پیچھے بھی گزرا، عطف تفسیری کہتے ہیں کہ یہ ساری آسمانی کتابیں کس لیے اتری؟ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے اتاری۔ اسی نے تو فرقان اتارا، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا۔ ان الذین کفروا، اب یہ اللہ کے احکام اور آیتیں تو آ گئیں، لیکن آگے لوگوں کا کیا انداز رہا ان کے ساتھ، لوگوں نے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنایا؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا، انکار کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا۔ کفروا کوئی گالی نہیں ہے، کوئی کافر، بلکہ کافر کا معنی انکار کرنے والے، آسمانی کتابوں کو نہ ماننے والے، یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ ہمارے محاورے میں یہ گالی کے طور پر بولا جاتا ہے، لیکن قرآن کی زبان میں گالی نہیں ہے۔ نان بلیور جو نہیں مانتے، یقین نہیں کرتے، یہ کون سی گالی ہے؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے حکموں کا۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا، اب نہیں پڑھتا ہے تو کافر نہیں، تو کیا کہیں گے اس کو؟
لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے، غالب ہے، جس سے جب چاہے گا بدلہ لے لے گا، اور اس کا علم بھی وسیع ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا کہ بدلہ لینے کے لیے، سزا دینے کے لیے دو طاقتوں کا ہونا ضروری ہے، دو صفتوں کا، طاقت نہیں، ایک قدرت اور دوسرے علم۔ یہ قدرت بیان ہوئی، علم کیا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفا، نہیں چھپتی علیہ، اس کے سامنے شیئن، کوئی بھی چیز، فی الارض، نہ زمین میں چھپتی ہے، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں کوئی چیز چھپ سکتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس کے علم کا حال ہے کہ اس سے کوئی ذرہ کائنات کا چھپتا نہیں۔ مثال کیسے نہیں چھپتا کا تصور کرو، کتنے انسان دنیا کے اندر پیدا ہوئے، ہر انسان نئی شکل لے کر پیدا ہوتا ہے، ہر انسان نئی صورت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ان کی صورتیں کون بناتا ہے؟ اللہ۔ اور کہاں بناتا ہے؟ تین اندھیریوں کے اندر، لیکن ہر شخص کو نئی صورت، نئی شکل دیتا ہے، یہ اس کا علم۔ هو الذی، وہی تو ہے، الذی جو، یصور، شکلیں بناتا ہے، کم تمہاری، فی الارحام، ماں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، الا ہو، سوائے اس کے۔ جب یہ سارے کام وہ کرتا ہے تو عبادت کے لائق کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ العزیز، وہ غالب ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے، لیکن الحکیم، حکمت والا ہے، جو کام بھی کرتا ہے وہ مبنی بر حکمت ہوتا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اوپر آیا کہ اللہ نے کتابیں اتاری، تورات اور انجیل اور زبور اللہ نے اتاری، فرقان اتاری، اللہ نے قرآن اتارا۔ اب ایک بڑی اہم بات، بہت سارے لوگ جو گمراہ ہوئے، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی انداز سے الفوز الکبیر میں تشریح فرمائی قرآن فرقوں کی گمراہی کی، کہ اصل ان کی گمراہی ان کی کتاب کی غلط نافہمی کی وجہ سے ابتدا ہوئی، کہ ان کی کتاب کے اندر کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جن کو نہ سمجھ کر کے لوگ گمراہ ہو گئے۔ نہ سمجھ کر کیوں گمراہ ہوئے؟ اس لیے کہ جو بھی آسمانی کتابیں آتی ہیں ان میں کچھ کرنے کے کام ہوتے ہیں، بالکل واضح ہوتے ہیں، اور کچھ ماننے کے احکام ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں، وہ واضح ہوتے ہیں، مگر کچھ وہ باتیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کی محدود عقل میں نہیں آ سکتی، چونکہ عقل محدود ہے اور اللہ کا علم لامحدود ہے، اس کی صفات لامحدود ہیں۔ مثلا اللہ کا عرش کیسا ہے، اللہ کی کرسی کیسی ہے، اللہ اس کے اوپر کس طرح بیٹھا ہے، یہ انسان کی عقل میں آ سکتا ہے؟ جنت اور جہنم کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ 6 گھنٹوں کے اندر انسانوں کا نہیں، ساری کائنات کا فیصلہ ہو جائے گا، یہ کیسے اللہ کرے گا؟ تنہا سب کو دیکھ رہا ہے اور سب کو تھامے ہوئے ہے، ساری کائنات کو تنہا چلا رہا ہے، یہ انسان پورے طور پر اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ایسی آیات کو متشابہات کہتے ہیں۔ ان آیات کے لیے اصل رویہ یہ تھا کہ جب تک انسان کی کھوپڑی میں پورے طور پر یہ باتیں نہ آ سکیں تو ان کو مان لے کہ ٹھیک ہے، جو میرے مالک نے کہا اسی طرح ہے، چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں تک میں پہنچ نہیں سکتا، اس لیے جو اس نے کہا وہ برحق ہے، میں اس کو اسی طرح مانوں گا، اور جو احکام دیے جائیں ان کو مانے۔ مگر جن لوگوں کا دماغ خراب ہو جائے اور سوچ ٹیڑھی ہو جائے، وہ کرنے کے کام کرتے نہیں، بلکہ تلاش میں رہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز ملے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج نہیں کریں گے، سنتوں پر نہیں چلیں گے، اس پر بحث کریں گے کہ اللہ عرش پر ہے کہ فرش پر ہے، عرش پر کیسے بیٹھا ہے، اللہ کہاں رہتا ہے، یہ بحثیں وہ چھیڑیں گے جن کے دماغ خراب ہیں۔ فوراً شروع میں کہا گیا یہاں سے وہ قومیں گمراہ ہوئیں، تم ان کی گمراہی سے بچنا۔ یہ وہ تفسیر ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ نے اختیار فرمائی، کہ تورات اور انجیل میں کچھ باتیں تھیں جو متشابہات میں سے تھیں، مگر اسی کے پیچھے جب عیسائی اور یہودی پڑے تو گمراہی کی ابتدا ہوئی، اس کے بعد تو جب پھسلا تو پھر پھسلتا ہی چلا گیا۔ هو الذی، وہی تو ہے، الذی جس نے، انزل اتارا، علیک آپ کے اوپر، الکتاب کتاب کو، یعنی قرآن کو، منہ آیات محکمات، اس قرآن میں سے آیات کچھ آیتیں ہیں، محکمات جو بالکل پکی ہیں۔ محکم کے معنی، لفظی معنی تو پکی، پکی کے معنی جن کے مضمون بالکل صاف، حکم بالکل صاف، جن کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ نماز پڑھو، کیسے پڑھیں اللہ کے حبیب بتائیں گے، روزہ رکھو کیسے رکھیں گے اللہ کے حبیب بتائیں گے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ حج کرو کیسا کریں اللہ کے حبیب بتائیں گے۔ ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی بنیاد ہیں،
یہ کتاب کی ماں لفظی معنی یہ اصل کتاب ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ وَأُخَرُ اور کچھ دوسری آیتیں ہیں متشابہات جو متشابہ ہیں۔ متشابہ کا معنی ان کے مضمون سمجھنے میں آدمی کو شبہ لگتے ہیں، آدمی پھسل سکتے ہیں، وہی کہ عرش کیسا ہے، عرش پر کیسے ہے، کرسی کیسی ہے، کیسی اس کے اندر زمین و آسمان سمائے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب انسانوں کی دو قسمیں، فَأَمَّا الَّذِينَ تو رہے وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں کے اندر زیغ ٹیڑھ پن ہے، اللہم احفظنا منہ، اللہ بچائے، فَيَتَّبِعُونَ تو وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں ما ان چیزوں کے تشابہ جو ملی جلی چیزیں ہوتی ہیں متشابہ ہوتی ہیں منہ اس میں سے، کیوں؟ ابتغاء الفتنہ فتنے کو تلاش کرنے کے لیے، تاکہ اس سے کوئی فتنہ نکالیں دوسروں کو بھی گمراہ کریں۔ کہنے لگے دیکھو عجیب بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے اس کا مطلب اللہ کا ایک جسم ہے، اور جب اس کا کوئی جسم ہے تو جسم تو فانی ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ فانی ہو جائے گا۔ یہ نعوذ باللہ یہ فتنہ لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالنے کے لیے یہ فتنہ ہے، شرک میں مبتلا کرنے کے لیے یہ فتنہ ہے، وابتغاء تاویلہ اور ان کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی کہے جی میں بہت عرصے سے ڈوبا ہوا ہوں کہ الف لام میم کا حقیقی معنی کیا ہے، تجھے کس نے کہا کہ اس کا حقیقی معنی تلاش کر؟ کس نے تجھے اس کا مکلف کیا؟ اس کا مطلب کہ اس کا دماغ ٹیڑھا ہو گیا، زیغن دل ٹیڑھے ہو گئے، دماغ ہی نہیں، ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے اور اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اور نہیں جانتا ہے ان کی حقیقت کو إِلَّا اللَّهُ سوائے اللہ کے، وَالرَّاسِخُونَ اور جو علم میں اور جو پختہ ہیں فی العلم علم میں، راسخ ہیں جمے ہوئے ہیں علم کے اندر، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ علم میں جو پختہ لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم نے مانا، جو سمجھ میں آئے وہ بھی مانا، اور جو ہماری محدود عقل سے ماورا ہے وہ بھی مانا ہم نے۔ یعنی دین کے ہر کام میں حکمت ہے، لیکن اس کی ہر حکمت ہر بندے کے سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ کل من عند ربنا ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے۔ وما یذکر الا اولو الالباب اور نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں الا اولو الالباب مگر عقل والے۔ وہ کہتے ہیں سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے، بس ہمارا رب جانتا ہے اس کی کیا مراد ہے، نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے۔ یہ عقل مند لوگ ہیں، اور اوپر جو گزرے وہ بے وقوف تھے۔ عقل مندوں کی عقل مندی دیکھو، ایک تو دامن بچا کر گزرتے ہیں ایسی جگہ سے، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیا دعا؟ ربنا اے ہمارے رب لا تزغ ٹیڑھا نہیں کر دینا قلوبنا ہمارے دلوں کو بعد اذ ہدیتنا اس کے بعد کہ تو نے ہم کو ہدایت دے دی، ہم کو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کر دینا۔ اللہ بچائے کب انسان ٹیڑھا ہو جائے۔ وہب اور عطا فرما تو لنا ہمارے لیے من لدن کا اپنی طرف سے رحمتن مہربانی، انک انت الوہاب بے شک تو ہی تو دینے والا ہے۔ ربنا اے ہمارا رب انک بے شک تو جامع و جمع کرنے والا ہے الناس لوگوں کو لیوم ایسے دن میں، یہ لی معنی میں فی کے ایسے دن میں جمع کرے گا لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں۔ اس دن قیامت کے دن ہمیں یہ کام نہیں آئے گا کہ عرش کیسا ہے کرسی کیسی ہے، ہم کو تو ہمارے اعمال کام آئیں گے۔ اے خدا تو ہم کو وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی دعا میں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو لوگوں کو جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں، تو یہ دعا کیا ہوئی؟ یہ دعا یہ ہے کہ اے پروردگار اس دن کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخلف مخالفت نہیں کرتا المیعاد پختہ وعدے کی، میعاد مقرر کیے ہوئے وعدے کی، جو اس نے وعدہ کر دیا کہ قیامت کے دن سب کو زندہ کروں گا اور حساب لوں گا، اس کی مخالفت نہیں کرے گا وہ۔ ان الذین کفروا پھر اس قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فیصلہ ہوگا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا اور جن کے دماغ خراب ہو گئے ٹیڑھے ہو گئے، لن تغنیا ہرگز کام نہیں آئے گی عنہم ان کے کام نہیں آئیں گے عنہم ان کے اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہیں کام آئے گی ان کی اولاد، من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی، واولئک هم وقود النار واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں ہم یہی تو وقود، یہ واو الگ نہیں جس کا معنی ہم اور کریں، وقود یہ ملا ہوا ہے، وقود النار یہ لوگ آگ کا ایندھن ہیں، یہی آگ ہیں یہی جلیں گے، الگ سے کوئی چیز جلنے والی نہیں۔ کداب آل فرعون آج کوئی آدمی کفر کرے انکار کرے اس کا حال وہی ہوگا جو ان سے پہلے فرعونیوں کا حال ہوا تھا۔ عربی گرامر کے اعتبار سے یوں کہیں گے دأبہم ان کا حال ہے، کداب آل فرعون
فرعونیوں کے حال کی طرح، والذین اور ان لوگوں کے حال کی طرح، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھوٹا سمجھا تھا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اردو میں ترجمہ کرتے ہیں جھٹلایا تھا، مگر ہم اکثر اس کا مطلب سمجھتے ہیں جھٹلانا کیا ہوتا ہے، اس لیے سیدھا ترجمہ میں کراتا ہوں، کذبوا جھوٹ سمجھا تھا انہوں نے بآیاتنا ہماری آیتوں کو، فأخذ تو پکڑا ہم ان کو اللہ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اشارہ کیا ہو گیا؟ آج یہ مکہ کے مشرک اور عرب کے مشرک جو نہیں مان رہے ہیں اور کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کا نمبر بھی اب آنے والا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ عقاب کے معنی سزا۔ قل آپ فرما دیجئے للذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، تو معلوم ہوا کہ نافرمانی کی بنیاد پر آخرت کی سزا تو طے ہے، مگر کبھی کبھی جب انسان حدوں کو کراس کرے گا تو فرعون کی طرح دنیا میں بھی سزا ملے گی، اور مکہ کے لوگوں کو اور عرب کے لوگوں کو کہا گیا کہ تم کو بھی سزا ملے گی۔ اور سنو، قل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم کو شکست دی جائے گی، تم کو ہرایا جائے گا، آخر تم ہار جاؤ گے، عرب میں نہیں مقابلہ کر سکو گے ایمان کی طاقت کا۔ اور یہی ہوا، کچھ بدر میں ہارے، کچھ احد میں ہارے، اور غزوہ خندق کے موقع کے اوپر سارا عرب حملہ کر کے گیا، لیکن آپ نے فرمایا اب یہ نہیں آئیں گے پلٹ کر کے، یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد سارے ہی ہار گئے، کوئی ایک بھی نہیں بچا۔ ستغلبون تم سب ہارو گے، ایران بھی ہارا، پھر روم بھی ہارا۔ ستغلبون ان قریب تم ہارو گے، کب ہارو گے طے نہیں کیا، رفتہ رفتہ سارے ہارتے چلے جائیں گے۔ وتحشرون اور یہ دنیا کی سزا ختم نہیں ہو گئی، سزا اتنی نہیں ہے، یہ تو چکھنے کے لیے، اصل سزا آخرت کی۔ وتحشرون اور تم کو جمع کیا جائے گا الی جہنم، اس جہنم کی طرف جو تمہارے لیے تیار ہے، وبئس المہاد اور بہت برا ہے بچھونا، اور بہت برا ہے وہ بستر جہاں جا کر تم لیٹو گے جہنم میں، بہت بری ہے رہنے کی جگہ۔ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی یہ سورت، اور اگلی آیتیں بھی غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئیں۔ ان آیتوں میں خاص طور سے عرب کے سارے لوگوں کو اور یہودیوں اور عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ دیکھو، ابھی تک اگر کسی کو شک تھا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، لیکن غزوہ بدر میں اللہ نے ایمان والوں کی مٹھی بھر جماعت کو اتنی بڑی طاقتور فوج کے مقابلے میں غالب کر کے تمہیں ظاہر کر دیا کہ یہ دین سچا ہے، اور تم جس سوچ پر جی رہے ہو وہ سوچ سچی نہیں ہے، اب اس سے فائدہ اٹھاؤ اور تم ایمان قبول کرو۔ قد یقیناً کانا ہے لکم تمہارے لیے آیتن ایک زبردست نشانی، فی فئتین دو جماعتوں میں، التقطا جو آپس میں بھڑ گئی تھیں، التقطا جن دونوں نے ملاقات کی تھی، ہم ترجمہ کریں گے بھڑ گئی تھیں، فئتن ایک جماعت تقاتل فی سبیل اللہ لڑ رہی تھی اللہ کے راستے میں، ان کو کسی سے کوئی دشمنی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، صرف اللہ کی محبت میں ان لوگوں سے جنگ کر رہے تھے جو اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے آ گئے تھے، مکہ سے چل کر کے تقریباً 250 کلومیٹر آگے تک، نہیں 350 کلومیٹر۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ اور ایک دوسری جماعت تھی جو نافرمان تھی، کافر تھی، انکار کرنے والی تھی، وہ اللہ کو اپنے مالک کو نہیں مانتی تھی، اسی لیے اس چراغ کو گل کرنا چاہتے تھے۔ یرونہم وہ دیکھ رہے تھے، ہم ان کو مثلیہم اپنے سے ڈبل، رأی العین کھلی آنکھوں سے، اور یہ عین جنگ کے وقت میں دیکھ رہے تھے۔ کون ڈبل دیکھ رہے تھے؟ مکہ کے مشرک ایمان والوں کو ڈبل دیکھ رہے تھے، حالانکہ ایمان والے ان سے 2 گنا کم تھے، یعنی ایمان والوں کی تعداد 1 اور اس کے مقابلے میں وہ 3، ایمان والے 313 اور وہ 1000، تو کتنے کم تھے ایمان والے، اللہ اکبر، مگر وہ ایمان والوں کو ہی ڈبل دیکھ رہے تھے، کیوں؟ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ تھی۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایمان والے بھی ان کو ڈبل دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ وہ تھے ہی ڈبل۔ واللہ یؤید، لیکن پہلے معنی زیادہ واضح، اور اللہ تعالیٰ یؤید مدد کرتا ہے بھی، تائید کرتا ہے بھی نصرہ اپنی مدد کے ذریعے سے، من یشاء جس کی چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ یہاں ایمان والوں کی مدد کی، کیوں؟ وہ سچ کے لیے تھے اور یہ جھوٹ پر لڑنے کے لیے آئے تھے۔ ان فی ذالک بے شک اس میں لعبرۃ ضرور بے ضرور عبرت تھی، لأولی الابصار ان لوگوں کے لیے جن کی آنکھیں ہیں، دیکھنے والوں کے لیے، نگاہ والوں کے لیے اس میں عبرت ہے، سبق حاصل کریں۔
یہ حق ہے اس لیے جیت گیا، لہذا اس حق کو تسلیم کرے۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں کس پس منظر میں نازل ہوئیں، میں نے کہا عرب کے سارے مشرکین کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو سنائی گئی، لیکن خاص طور سے غزوہ بدر کے بعد آپ نے یہودیوں کو مختلف موقع پر دعوت دی اور ان کو کہا کہ دیکھو تم اہل کتاب ہو، اب بدر میں ہماری جیت سے تم کو یقین ہو چکا ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اب تو اس دین کو مانو۔ خاص طور سے بنو قینقاع، ان کا جو مشہور قبیلہ تھا، ان کے بازار میں جا کر آپ نے ان کو اکٹھا کیا اور ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ اسی موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آپ نے ان کو سنائی بھی، لیکن نہیں مانا انہوں نے، بلکہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے دھمکی دے دی، کہا ہم مکہ والے نہیں ہیں، ہم بنو قینقاع ہیں، اگر ہم سے پالا پڑ گیا تو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ زین للناس حب الشہوات، کیوں نہیں مانتا ہے آدمی، انسان اپنے مالک کو، کیوں نہیں مانتا آخرت کو؟ کہا اصل میں دنیا میں انسان آتا ہے اور وہ کچھ جھنجھٹوں میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ زینا، خوبصورت بنایا گیا، للناس، لوگوں کے لیے، حب الشہواتی، خواہشات کی محبتوں کو، من پسند چیزوں کو سجایا گیا اس کے سامنے۔ کس کو؟ من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، بچوں میں سے، والقناطیر، اور ڈھیر لگے، مقنطرہ، لگے ہوئے ڈھیر، والقناطیر، اور سونے اور چاندی کے وہ ڈھیر، المقنطرہ، جو لگائے ہوئے ہیں، کس کے؟ من الذهب، سونے کے ڈھیر، والفضہ، اور چاندی کے ڈھیر، والخیل للمسومہ، والخیل، اور وہ گھوڑے، المسومہ، 3 معنی، جو نشان لگائے ہوئے ہیں، جو سکھائے ہوئے ہیں، جو خوبصورت ہیں، جو کامل الاعضاء ہیں، ان گھوڑوں کی محبت دھج گئی ہے لوگوں پر، رس بچ گئی ہے۔ والانعام، اور چوپایوں کی محبت، والحرث، اور کھیتی کی محبت، مطلب جس کے پاس جو چیز ہے وہ اسی میں مگن ہے، اور ہر ایک آدمی ڈبل کرنے کے چکر میں اتنا لگ گیا ہے کہ آخرت اس کو یاد ہی نہیں۔ یہ خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، لیکن اے انسانو سنو، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ اسی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ مر کے تو سب کو اس کے پاس جانا ہے، اس کی فکر کرو۔ قل، آپ فرما دیجئے، یہ چیزیں جن میں تم الجھ کے رہ گئے ہو، اُنبئکم، کیا انبئ، میں بتاؤں کم تم کو، بخیر، بہتر، من ذالکم، اس سے بہتر چیز بتاؤں، کیا چیز ہے وہ؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے کفر کو چھوڑ دیا، شرک کو چھوڑا، جو بچے اللہ کی نافرمانی کرنے سے، ان کے لیے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، ایسے باغ ہیں، کئی باغ، تجری من تحتها الانہار، تجری، بہتی ہیں، من تحتها، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور پاکیزے جوڑا ہیں، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضامندی ہے۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا کے ان چیزوں میں الجھ کے رہ جانا ہے، بلکہ یا ان چیزوں کو استعمال کر کے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھنے والا ہے، بالعباد، بندوں کو، ایک ایک کو دیکھ رہا ہے، کون دنیا کے لیے کر رہا ہے، کون آخرت کے لیے کر رہا ہے۔ کون ہے آخرت کے لیے کرنے والے؟ الذین یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک، اننا، ہم، آمنا، ایمان لے آئے، ہم نے تجھے مان لیا۔ اب دور جہالت میں، پچھلے دور میں جو ہم سے غلطیاں ہو گئی، فاغفر، تو بخشش فرما تو لنا، ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، وقنا، اور بچا تو ہم کو، عذاب النار، آگ کے عذاب سے، الصابرین، اور ان کی صفتیں، الصابرین، جو ڈٹ جانے والے ہیں، 3 معنی، نیکی کرنے کے لیے ڈٹنے والے، گناہوں سے بچنے کے لیے ڈٹنے والے، اس راستے میں مصیبتیں آئیں تو ان پر ڈٹ جانے والے، والصادقین، اور سچ بولنے والے، والقانتین، اور عاجزی کرنے والے، اور اللہ کے فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے، والمستغفرین، اور بخشش طلب کرنے والے، بالاسحار، سحری کے وقت میں، رات بھر جاگنے والے، اور سحری کے وقت میں پھر اللہ کے سامنے دامن پھیلانے والے کہ اے مالک تو ہم کو معاف کر دے، جیسی عبادت کرنی تھی ویسی عبادت ہم نہیں کر سکے، ہم نے تو عبادت کے نام پر ٹکریں ماری، تو معاف فرما۔ یہ عاجزی والی شان ان کی۔ شہید اللہ، گواہی دیتا ہے اللہ، یہ ایمان والے جنہوں نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، اور فرمایا یہ کیوں گواہی دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ گواہی دے رہا ہے۔ شہیدہ، گواہی دی اللہ نے، اللہ
انہو بات یہ ہے لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا مگر وہی اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ میرے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے. تو اللہ سے بڑھ کر کسی کی گواہی والملائکۃ اور فرشتے گواہی دے رہے ہیں جو اتنے اللہ کے بعد اتنے بڑے جانکار ہیں کائنات میں. وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والے گواہی دیتے ہیں قائما بالقسط اس حال میں کہ وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں. قائما واحد مگر معنی میں جمع کے حال بن رہا ہے. قائما بالقسط انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جانے والے اور یہ انصاف کی گواہی دینے والے ایمان والے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے وہی العزیز غالب ہے الحکیم حکمت والا ہے. اور جس سوچ میں جس دین میں یہ سوچ پیش کی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اسی کا نام دین اسلام ہے. ان الدین بے شک دین عند اللہ اللہ کے نزدیک الاسلام اسلام ہے. جس کو دین کہا جا سکے جس کو مذہب کہیں جس کو دھرم کہیں وہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. کیوں دین کس کو کہتے ہیں؟ جس میں یہ سوچ پیش ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے تو پھر وہ دین اللہ کے ہاں دین اسلام ہے اور کوئی مذہب کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات مذہب کس کو کہتے ہیں؟ جہاں انسان کی رہنمائی کی جائے ہر کام میں ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی ہو اور ہر موڑ پر اگر کوئی رہنمائی کرنے والا ہے وہ تو صرف دین اسلام ہے. میں نے کہا نا کرونا منسٹر آج آیا لیکن 1450 سال پہلے ہم کو اس کی رہنمائی کی گئی. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور نہیں اختلاف کیا الذین ان لوگوں نے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی. جب دین اسلام اللہ کے ہاں صرف اسلام دین اللہ کے ہاں اسلام ہے تو یہودی اور عیسائی اس سے کیوں اختلاف کرتے؟ فرمایا جان بوجھ کر ضد کی وجہ سے. الا من بعد ما جاءهم العلم الا مگر من بعد اس کے بعد ما کہ جاءهم العلم ان کے پاس علم آ چکا ہے پھر کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ بغیم بینہم آپس میں ضد کرنے کی وجہ سے نہیں مانتے ورنہ ان کو بھی معلوم ہے کہ دین صرف دین اسلام ہے. اور دین اسلام سے مراد ایک اللہ کو مان لینا ہر دور کے اندر. آج یعنی اسلام سے مراد مسلمانوں کا مذہب نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو ایک اللہ کو مانتے تھے وہ بھی مسلمان تھے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو اکیلے مالک کو ماننے والے وہ بھی مسلمان تھے. وَمَن يَكْفُرْ اور جو کوئی انکار کرے گا بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ بس اگر جھگڑا کریں وہ کا آپ سے اس کے باوجود بھی عرب کے مشرک یا یہودی یا عیسائی اے میرے حبیب آپ سے جھگڑا کریں اور بحثیں کرنے لگ جائیں آپ کہہ دیجئے ہم بحث نہیں کرنا چاہتے ہم نے بات صاف کہہ دی. فقل تو آپ کہہ دیجئے اسلمت میں نے جھکا دیا وجہی اپنے چہرے کو للہ اللہ کے لیے. ومن اور ان لوگوں نے بھی جھکا دیا اپنے چہروں کو اللہ کے لیے اتبعنی جنہوں نے میری پیروی کی جو میرے پیچھے چلے. وقل اور آپ فرما دیجئے للذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی یہودی اور عیسائی ان سے بھی کہیے. والامیین اور ان پڑھوں سے عرب کے مشرکوں سے بھی کہیے. کیا کہیے؟ اسلمتم کیا تم نے بھی اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے سامنے؟ کون کون ہے جس نے تم میں سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا؟ حقیقی بات ہے کہ تم نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکایا تم تو صرف برادری کے رسم و رواج پر چل رہے ہیں. کیا تم نے جھکایا؟ مراد ہے اسلمو جھکا دو اپنا آپ. فَإِنْ أَسْلَمُوا پس اگر وہ جھکا دیں گے اپنے چہروں کو اللہ کے سامنے فَقَدْ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پا جائیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑیں گے اور اب بھی نہیں مانیں گے بات تو صاف پہنچ گئی. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ تو بے شک عَلَيْكَ آپ کے ذمہ ہے آپ پر ہے البلاغ صاف صاف پہنچانا اور آپ پہنچا چکے ہیں. اب کون کیا کرے گا اور اس کا کیا حساب ہوگا؟ واللہ بصیر بالعباد اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے وہ خود ان سے نمٹے گا. کیسے نمٹے گا؟ توجہ. ان الذین یکفرون بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ ویقتلون اور جو قتل کرتے ہیں النبیین نبیوں کو اور یہودیوں نے قتل کیا ان کی تاریخ بھری ہوئی ہے اس سے انہی کی طرف اشارہ بغیر حق نا حق طریقے سے. نا حق کا مطلب کوئی حق نہیں تھا یعنی کوئی وجہ بھی پیش نہیں آئی بلا وجہ. ویقتلون اور نبیوں کو قتل نہیں کیا اوروں کو بھی کن کو
اور وہ قتل کرتے تھے الذین ان لوگوں کو یأمرون جو حکم دیتے تھے بالقسط انصاف کا، جو وہ علماء کرام، وہ صلحاء، وہ نیک لوگ جو ان کو نیکی کا حکم دیتے تھے، من الناس لوگوں میں سے، ان کو بھی قتل کر گئے۔ فبشرہم خوشخبری دیجیے ان کو، اگر اب بھی توبہ نہیں کریں گے تو ان کے لیے بھی عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین یہ ہیں وہ لوگ حبطت اعمالہم، حبطت اردو والے ترجمہ کرتے ہیں اکارت ہو گئے، اکارت کا لگا ہمارے یہاں کم مشہور ہے، تو کہیے غارت ہو گئے، غارت بھی نہ سمجھ میں آتا، کہیے برباد ہو گئے، اعمالہم ان کے سارے اعمال، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین اور نہیں ہیں وہ لوگ من ناصر، نہیں ہے ان کے لیے من ناصرین مدد کرنے والے۔ جب دنیا میں وہ اعمال جن کو یہ سمجھتے رہے کہ یہ نیکی کے کام ہیں مگر اللہ کو نہیں مانا، نبیوں کو قتل کرتے رہے، علماء حق کو قتل کرتے رہے، اب قیامت کے دن جب پہنچیں گے تو کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، اور وہ کام جو سمجھتے تھے آخرت میں کام آئیں گے وہ سب برباد ہو گئے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، ایسا کیوں ہوا؟ اور میں دیکھی نا حال کیا ان کا، أَلَمْ تَرَ، اے قرآن پڑھنے والے کیا تو نے نہیں دیکھا، تو نے نہیں سوچا، تو نے غور نہیں کیا، إِلَى الَّذِينَ ان لوگوں کے بارے میں، أُوتُوا جن کو دیا گیا تھا نصیبا من الکتاب، کتاب کا ایک حصہ، ایک حصے کا مطلب سمجھ لیجئے، جگہ جگہ قرآن پاک میں کہا جاتا ہے یہودیوں کو تورات کا حصہ دیا گیا تھا، عیسائیوں کو انجیل کا حصہ دیا گیا تھا۔ حصہ کا مطلب الفاظ تو انہوں نے قبول کیے لیکن اس کے احکام اور اس کے معانی کو انہوں نے قبول نہیں کیا پہلے دن سے، گویا ایک حصہ ملا، ایک حصہ ان کو نصیب ہی نہیں ہوا۔ یا یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو قبول کیا لیکن اس پر عمل کر کے ثابت نہیں کیا کہ ہم اس کتاب کو ماننے والے ہیں۔ آج بھی یہی ہے، دیکھیے اسرائیل کے پاس اپنا ملک موجود ہے اور پوری دنیا ان کے پیچھے کھڑی ہے، طاقتور دنیا، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ان کے ملک کے اندر تورات کے احکام نافذ نہیں ہیں۔ تورات کے احکام آ رہے ہیں چھٹے پارے میں، ان النفس بالنفس، قاتل کو قتل کرو، چور کے ہاتھ کاٹو، ظالم کو سزا دو، یہ احکام ان کے نافذ نہیں ہیں، آج بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ایک حصہ نصیب ہوا، عمل ان کو نصیب ہی نہیں۔ یدعون، آج ان کو بلایا جاتا ہے الی کتاب اللہ، اللہ کی اس کتاب کی جانب، قرآن کی جانب، لیحکم، تاکہ قرآن فیصلہ کرے بینہم ان کے درمیان، لیکن ثم یتولا، پھر منہ موڑ لیتا ہے فریق منہم ان میں سے ایک گروہ۔ قرآن نے گنجائش نکالی، سارے نہیں منہ موڑتے ہیں، عبداللہ بن سلام بھی تو ہے نا، وہ نہیں منہ موڑتے ہیں، اور عیسائیوں میں تو بھاری تعداد ایمان لائی۔ وہم معرضون، کون منہ موڑتے ہیں؟ جو اصل میں پہلے ہی اعراض کرنے والے تھے، ان کا اپنی کتابوں پر بھی صحیح ایمان نہیں تھا، ان سے بھی منہ موڑے ہوئے تھے، جب قرآن کی طرف بلایا گیا قرآن سے بھی منہ موڑا۔ اور کیا کہتے ہیں گزر چکا سورہ بقرہ میں بھی، ذالک، یہ بات اس وجہ سے، کون سی بات؟ آخرت سے بے فکر ہو گئے، آخرت کا ڈر کیوں نکل گیا؟ کہا اس لیے نکل گیا کہ آخرت کے بارے میں عجیب تصور بنا لیا۔ کیا تصور؟ کہنے لگے اگر ہم ساری دنیا کے انسانوں کو بھی قتل کریں گے تب بھی 3 دن سے زیادہ جہنم میں جائیں گے نہیں، تو 3 دن جانا ہے، تھوڑے چکر شکر مار کے آ جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کہتے تھے تب بھی جہنم ہمارے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی، جائیں گے بھی 3 دن۔ اور جب یہ تصور آخرت کے لیے بن جائے پھر آدمی گناہوں کی کوئی حد نہیں کرتا ہے، پھر حدوں کو کراس کرتا ہے، کوئی ڈر ہی نہیں آخرت کا۔ ذالک، یہ بات اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ ان لوگوں نے قالو، کہا، لن، آگے لن، ہرگز نہیں، تمسا، چھوئے گی نہ ہم کو، النار، آگ۔ دیکھیے ایسے تو ہر زبان کی گرامر ہے اور گرامر پڑھی جاتی ہے پھر زبان سیکھی جاتی ہے، لیکن مجھے جو اللہ نے تھوڑا سا تجربہ نصیب کیا قرآن پاک کے بارے میں، کوئی گرامر، کوئی ٹینس وینس کچھ نہ آپ یاد کرو، اور یہ چند میرے گوٹے یاد کرو، آپ کو سب ترجمہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لن تمسا، ہرگز نہیں چھوئے گی نہ ہم کو، النار، آگ، اب نہ بار بار نہ کمانا ہم، الا ایام معدودات، مگر ایام کچھ دن، معدودات جو گنے ہوئے ہیں، میں نے تفسیر پیچھے بتا دی، 40 دن یا 7 دن یا 3 دن، اور وجہ بھی اس کی بتائی، اور زیادہ تعداد کہتی تھی 3 دن، اور پھر بھی کہتے تھے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی ان دنوں میں۔ وغرہم، اور دھوکہ دیا ان کو، فی دینہم، ان کے کام دین کے بارے میں، کس نے؟ ما، ان باتوں نے، کانو یفترون، جو خود اپنی طرف سے گھڑتے تھے، خود کس سے کہانیاں بناتے تھے۔ ہائے ہائے 3 دن رہیں گے،
اللہ کی عدالت ہے۔ فکیفا کیسا ہوگا وہ منظر، اذا جب جمعنا ہم اکٹھا کریں گے، ہم ان سب کو، لیومن ایسے دن میں، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، 3 دن نہیں رہیں گے، ووفیت اور پورا پورا دے دیا جائے گا، کل نفس ہر جان کو، ما کسبت جو اس نے کمائی کی، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل آپ فرما دیجئے اللہم مالک الملک، ہے اللہ مالک الملک، تم بادشاہوں کا مالک ہے، تم بادشاہی کا مالک ہے، تم ملکوں کا مالک ہے، توتی دیتا ہے الملک کا بادشاہی من تشاء جس کو چاہتا ہے، وتنزع اور چھین لیتا ہے الملک کا بادشاہی ممن تشاء جن سے چاہتا ہے۔ کیا بات، یہ کہاں سے آ گئی بات؟ ابھی پیچھے کہا تھا یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں سب سے کہہ دیجئے غزوہ بدر میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایمان والوں کو کامیاب کیا، اس کا مطلب کہ اللہ کے ہاں سے ان کے لیے عزت کا فیصلہ ہو چکا ہے، چونکہ یہ حق پر ہیں۔ تو اس کے اوپر سارے عرب مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے ٹائی بوٹیاں پھتو باغبان ہے ان کے پاس، کیا ہے یار اتنی سی جگہ ہے مدینہ میں، اور کہتے ساری دنیا مغلوب ہو جائے گی۔ کہنے لگے کسرا اور کیسر جیسی طاقتوں کو یہ شکست دیں گے، عرب کے سارے مشرکوں کو شکست دے دیں گے۔ فرمایا دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہی کا مالک اللہ ہے۔ اب آگے یہ کہنا ہے کہ اللہ تو ہمیں دے دے، لیکن انداز دعا کا دوسرا ہے، ادب سکھایا گیا۔ خالی کہہ دو کہ اللہ تو یہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب کہ تو اب ہمارے ساتھ ایسا کر دے۔ اے اللہ مالک الملک، تو بادشاہی کا مالک ہے، تو تل ملک دیتا ہے بادشاہی من تشاء جس کو چاہتا ہے، وتنزع اور کھینچ لیتا ہے ملک کا بادشاہی ممن تشاء جس سے چاہتا ہے۔ اب کچھ سے کھینچنے والا ہے اور کچھ کو دینے والا ہے۔ وتعز من تشاء اور عزت دیتا ہے من تشاء جس کو چاہتا ہے، وتذل اور ذلیل کر دیتا ہے من تشاء جس کو چاہتا ہے۔ بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں ہے ساری بھلائی، جس کو جو چاہے تو سو دے۔ انک علی کل شیء قدیر تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور تیری قدرت کی ایک مثال دیکھو، یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، رات آتی ہے دن جاتا ہے، دن آتا ہے رات جاتی ہے، اور ایک وقت طے ہے، ہر سال اسی وقت میں سورج نکلے گا، فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں کیلنڈر بن گیا، پورے سال کی میقات تیار ہوگی، تو کیا بدل سکتی ہے؟ کبھی نہیں بدلتی ہے۔ فرمایا تو جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، تو ہر طاقت کا مالک ہے۔ اس کی مثال تولج اللیل داخل کرتا ہے تو رات کو فی النہار دن میں، وتولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل رات میں، وتخرج اور نکالتا ہے تو الحی زندے کو من المیت مردے سے، وتخرج المیت اور نکالتا ہے تو میت مردے کو من الحی زندہ سے، وترزق اور روزی دیتا ہے من تشاء جس کو چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے، مردوں میں سے زندہ پیدا کرے، زندوں میں سے مردہ پیدا کر دے، گٹھلی میں سے زندہ کھجور نکلے اور زندہ کھجور میں سے مردہ گٹھلی نکل جائے، زندہ مرغی میں سے انڈا مردہ نکلے، مردے انڈے میں سے زندہ مرغی نکلے۔ یہ تو مثالیں ہیں خالی۔ علم والوں کے گھر میں جاہل پیدا ہو جائیں اور جاہلوں کے گھر میں عالم پیدا ہو جائیں، سب کر سکتا ہے، یہ اس کے ہر چیز پر قادر ہونے کی ایک مثال ہے۔ ایمان والوں کو کہا گیا کہ بادشاہی تم کو ملے گی، عزت ملے گی، لیکن ایک بات ہے، کافروں کے طریقے تم نے چھوڑنے ہیں، مشرکوں کے راستے چھوڑنے ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی اس طرح کی دوستی نہیں لگانی کہ ان کے کام سے تم متاثر ہونے لگ جاؤ اور ان کے طریقے تمہارے اندر آنے لگ جائیں۔ اس کو یوں بیان کیا، لا یتخذ چاہیے کہ نہ بنائیں المؤمنون ایمان والے، الکافرین کافروں کو، نہ ماننے والوں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین ایمان والوں کے سوا۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، یار و مددگار بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کار ساز بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کام بنانے والا بھی کرتے ہیں۔ اور جب اس کی گہرائی میں اترے تو ولی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ولی اس کو کہتے ہیں کہ جو نفع اور نقصان دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ جب نفع اور نقصان میں شریک ہوں گے تو ایک دوسرے کے اعمال سے متاثر ہوں گے۔ ایمان والے نہ ماننے والوں کو ایسا اپنا دوست بنائیں کہ ان کے طریقے ان کے اندر آنے لگ جائیں، یہ جائز نہیں۔ البتہ ان کے ساتھ بزنس کرنا، معاملات کرنا، تجارتیں کرنا، وہ تو اللہ کے حبیب نے کی، صحابہ نے کی۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی ذرا یہودی کے پاس ہے گروی رکھی ہوئی، آپ مسلمانوں سے بھی تو لے سکتے تھے، مگر یہودی سے لیا، امت کو یہ بتانا تھا معاملات کر سکتے۔ اور تیسری چیز ہے مواسات،
یعنی کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، غیر ایمان والا پڑوس میں رہتا ہے تو پڑوسیت کا حق ادا کرنا، غریب ہے تو اس کی مدد کرنا، وہ تو ابھی ہم پیچھے پڑ چکے کہ ہم اس کے ایمان کے ٹھیکیدار ہیں، ہم نے تو اس کی مدد کرنی ہے۔ کوئی دشمن ہے، یا مکہ کے لوگ دشمن تھے، دوست نہیں تھے، اور جو ابھی میں نے سورہ بقرہ میں عرض کیا کہ 500 دینار آپ نے بھیجے، علامہ سرخسی نے مفسود میں لکھا اس کو تفصیل کے ساتھ، یہ کب بھیجے؟ غزوہ خندق کے بعد کی بات ہے، یہ اس دور کی جس میں پورے عرب نے مل کر کے مدینہ پر حملہ کیا تھا۔ تو غریبوں کی مدد وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کے لیے ان کو اپنا آئیڈیل بنانا، جو من یفعل، جو ایسا کرے گا، ذالک یہ کام کرے گا تم میں سے، فلیسا تو نہیں ہے وہ، من اللہ اللہ کے سامنے، اللہ کے نزدیک، فی شیء کسی چیز میں، وہ کسی دین پر نہیں ہو سکتا ہے۔ جو کافروں کے طریقے اپنا لے اور پھر کہے میں ایمان والا ہوں، اللہ کے ہاں وہ کسی چیز میں نہیں، کسی کھاتے میں نہیں۔ الا ان تتقوا منہم تقا، معاملات وغیرہ وہ تو سب جائز ہے، وہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے، البتہ ان کے طریقوں میں سے کچھ نرمی اختیار کرنا ہے، ان کے ساتھ علیق سلیق رکھنا، اس کے باوجود کہ وہ اللہ کے دشمن، دین کے دشمن، نبی کے دشمن، فرمایا یہ جائز نہیں، الا مگر اس صورت میں ان تتقوا کہ تم بچو، منہم ان سے، تقاتن بچنا، تم ان سے بچنا چاہتے ہو، کسی کے شر سے بچنے کے لیے، جی 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 جی، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے ظاہری علیق سلیق رکھیں، وہ الگ بات ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَيُحَذِّرُ اور اللہ ڈراتا ہے تم کو، اللہ نفسہ اپنی ذات سے، تب بھی مجھ سے ڈرو، ان سے ڈر کر بھی ان کے کسی کام میں شامل ہرگز مت ہو جاؤ۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کام میں شامل یعنی جب دو الگ الگ لوگ ہیں، ان کی عبادت کے طریقے الگ ہیں، ہمارے الگ ہیں، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہے، ان کا الگ ہے، ان کے طریقے صرف اس لیے اپنانے لگ جائیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، ان تخفو اگر تم چھپاؤ گے، ما اس چیز کو، فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں ہے، دل کے اندر کفر چھپا ہوا، منافقت چھپی ہوئی، اگر تم چھپاؤ گے، او تبدوہ یا تم ظاہر کرو گے اس کو، یعلمہ اللہ اللہ اس کو ظاہر کر کے چھوڑے گا۔ نافرمانوں کی موالات تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ہوگی، اس کو بھی اللہ ظاہر کرے گا۔ نہیں، وہ غلط کر دیا، یعلمہ اللہ اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو جان لے گا، اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپے گی، کیسے چھپ سکتی ہے؟ وَيَعْلَمُ حالانکہ اللہ جانتا ہے، ما ہر اس چیز کو، فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، اس سے یہ کام کیسے چھپے گا؟ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور ان چیزوں کا اظہار کب ہوگا؟ جب قیامت کے دن پیش ہوں گے، تب پتہ چلے گا کس نے کس کے لیے دل میں چھپایا ہوا تھا، غیروں کے طریقے چھپائے ہوئے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کب پتہ چلے گا؟ یوم جس دن، تجدو پائے گی، کل نفس ہر ایک جان، ما عملت جو بھی اس نے عمل کیا، من خیر خیر میں سے، نیکی میں سے، محضرہ حاضر کیا ہوا سامنے پائے گا، جو جو کام زندگی میں کیا تھا سامنے کھڑا ہے کام، وما عملت اور اس چیز کو بھی، اس عمل کو بھی ہر جان پائے گی اپنے سامنے، من سوء جو برائی میں سے کیا تھا اس کو بھی محضرہ حاضر پائے گی۔ اس وقت میں کیا ہوگا؟ ہائے ہائے، جب گناہگار اپنے گندے کاموں کو مشکل دیکھے گا اپنے سامنے، زمین کے اوپر دیکھ رہا ہے چوری کرنے والا، اس کی شکل نظر آ رہی ہے، بدکار کو وہ سب منظر نظر آ رہا ہے، تودو تو ہر جان پسند کرے گی، تمنا کرے گی، لو کاش، ان بینہا اس جان کے درمیان، و بینہ اور اس کے عمل کے درمیان، امدم بعیدا دور کی مدت ہوتی، بہت دور کی مسافت ہوتی، امدن سپیس مسافت، بعیدن دوری، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ ڈراتا ہے تم کو نفسہ اپنی ذات سے، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ تعالیٰ بہت نرمی کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ تبھی تو یہ راز کی باتیں بتائیں کہ یہ گناہ کر کے کہیں تم جہنم کے مستحق نہیں بن جانا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ سبحان اللہ۔ عرب کے مشرک بھی اور یہودی اور عیسائی بھی کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، زبردست امتحان، فرمایا اللہ کو مانتے ہو، اب میرے آخری پیغمبر کو مان کر دکھاؤ، یہ تمہارا امتحان ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، ان کنتم اگر تم ہو، تحبون محبت کرتے ہو، اللہ سے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میرے پیچھے چل کر دکھاؤ،
خالی نیرے جی اسی نبی دے عاشقاں نہیں، میرے پیچھے چل کر دکھاؤ، میری سنتوں پر عمل کر کے دکھاؤ۔ اگر ایسا کرو گے یحببکم اللہ محبت کرے گا تم سے، ویغفر اور معاف کر دے گا لکم تمہارے لیے ذنوبکم تمہارے گزشتہ گناہوں کو، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فإن تولوا بس اگر وہ منہ موڑیں اور نہ اطاعت کریں اور اتنا صاف صاف بیان آنے کے باوجود بھی نہ تسلیم کریں، فإن اللہ لا يحب الکافرین تو بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب پسند نہیں کرتا ہے الکافرین انکار کرنے والوں کو۔ اگر تم میرے پیچھے چلو، میرے حبیب کے پیچھے چلو گے، میرے نبی کی سنتوں پر چلو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کیسی محبت کرے گا؟ آگے اللہ کے کچھ محبوب بندوں کا تذکرہ، کن کا؟ حضرت مریم کا تذکرہ، ان کے والد حضرت عمران کا تذکرہ، اور نام لیے بغیر ان کی والدہ حضرت حنہ کا تذکرہ، بیچ میں ہیں ان کے دادا حضرت ماسام کا تذکرہ، ماسان کا تذکرہ، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور بڑی تفصیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور بیچ میں حضرت یحییٰ کا تذکرہ اور حضرت زکریا علیہ السلام، ان سب حضرات کا تذکرہ کہ جو میرے نیک بندے بنتے ہیں کیسے ہوتے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا آدم علیہ السلام کو۔ اللہ کے محبوب کیسے ہوتے ہیں دیکھیے آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور نوح علیہ السلام کو چن لیا، ان کو دیکھ لیے، وآل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی چنا، اور ان کی آل کو بھی، ان کے آگے ماننے والے اور ان کی اولاد بھی، حضرت یعقوب حضرت اسحاق، نیچے تک چلے آئیے، وآل عمران اور عمران کی آل کو بھی چن لیا۔ عمران تاریخ اسرائیل میں دو بڑے بزرگ ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران، دوسرے حضرت مریم کے والد، ان کا نام بھی عمران۔ یہاں کون مراد ہے؟ دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن آگے تذکرہ حضرت مریم کا ہے، تو اس لیے کون مناسب ہے؟ حضرت مریم کے والد محترم۔ علی العالمین تمام جہانوں پر ان کو چن لیا۔ اللہ کے محبوب ایسے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ لو اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو۔ ذریۃ بعضها من بعض، ذریۃ اولاد تھی، بعضها ان میں سے، بعض من بعض بعض کے، اور بعض حضرات نے ماننے والے بھی کیا کہ ان میں سے بعض کے ماننے والے تھے، لیکن ظاہری لفظ ذریۃ اولاد، ان میں یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ دیکھو اللہ نے ان کو کیسا چنا، اللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور بات چونکہ عیسائیوں اور یہودیوں سے ہو رہی ہے، اس لیے ان کے بزرگوں کا نام لیا، ان کے اکابر کا نام لیا۔ گویا عیسائیوں سے کہا یہ حضرت مریم ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور یہ ان کے والد حضرت مریم کے حضرت عمران اور ان کے خاندان کے لوگ ہیں۔ اگر واقعہ تم نیک بنتے ہو، ان کے جیسا بن کر دکھاؤ، کیسے نیک تھے یہ لوگ۔ عمران کا انتقال ہونے کے قریب آیا، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، البتہ ان کی اہلیہ امید سے تھی۔ حضرت مریم کی والدہ تو مرتے، انہوں نے وصیت کی اپنی اہلیہ کو، اور کہتے ہیں انہوں نے خود بھی منت مانی، ان کی والدہ نے بھی یہی منت مانی۔ قرآن پاک ان کی والدہ کا، حضرت حنہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ یاد کرو قالت جب کہا، امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب، انی نذرت بے شک میں نے منت مانی ہے، لکا آپ کے لیے، ماں اس کی، فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، جو بچہ میرے شکم میں ہے، میں اس کی منت مانتی ہوں، کس بات کی؟ محررن کہ وہ آزاد کر دیا جائے گا، اپنے کسی کام میں اس کو نہیں رکھوں گی، تیرے دین کے لیے اس کو آزاد چھوڑ دوں گی، صرف تیرے دین کی خدمت کرے گا۔ فتقبل منی تو تو میری منت کو قبول فرما، فتقبل تو قبول فرما، منی میری طرف سے۔ اور تقبل کا وہی معنی پیچھے میں نے عرض کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں، کہ قبولیت کے لائق نہیں مگر تو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سننے والا، تو ہی جاننے والا ہے۔ فلما وضعت تو جب وضعت جنا انہوں نے، ہاں اس کو یعنی حضرت مریم کو، قالت انہوں نے کہا، ربی اے میرے رب، انی وضعتها بے شک میں نے جنا ہے اس کو، انثا بچی، یہ تو مجھے بچی پیدا ہوگی، میرا ارادہ تھا کہ بیٹا ہوگا، دین کے لیے وقف کر دوں گی، جان کی مال کی قربانی دے گا، داعی بنے گا، امام بنے گا، بیٹی کیا بنے گی بیچاری، اس کو کیا کروں میں۔ واللہ اعلم اور اللہ خوب جانتا ہے، بما وضعت جو اس نے جن،
اللہ نے جس نے دیا اس کو نہیں معلوم کیا دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو تجھے بیٹی ملی ہے اس بیٹی سے وہ کام لینا ہے جو بیٹا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ، الگ ترجمے ہیں لیکن مناسب ترجمہ الف لام عہد خارجی کا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ، اور نہیں تھا لڑکا، کل انسا، لڑکی کی طرح، دونوں پر الف لام، جیسا لڑکا تو مانگ رہی تھی وہ نہیں ہو سکتا ہے اس لڑکی کی طرح، یہ لڑکی وہ کام کرے گی جو لڑکے کے بس میں نہیں تھا۔ کیا ہوگا؟ اس کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے جن سے ایک پوری امت کھڑی کی جائے گی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ مریم کے معنی عابدہ، بہت عبادت کرنے والی، پیچھے بتا چکا میں۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اور بے شک میں نے پناہ میں دے دی ہے، میں پناہ میں دیتی ہوں ہاں اس کو، بِكَ آپ کی، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی پناہ میں دیتی ہوں آپ کی، کس سے بچنے کے لیے؟ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ حدیث میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کی برکت ہے کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو ڈراتا ہے تو وہ روتا ہے، مگر یہ نہیں روئے، اس لیے کہ ان کو اللہ کی پناہ میں دے دیا گیا تھا، حضرت مریم کو بھی اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ اور اس کی برکت سے آپ بھی بچوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ آپ کے بچوں کے لیے بھی قبول فرمائے۔ فتقبلها، تو حضرت مریم پیدا ہوئی، حضرت حنا نے کچھ دن اپنے پاس رکھی لیکن آخر ہیں تو اللہ کے لیے وقف کی ہوئی، تو اللہ نے قبول کر لی ان کی منت۔ فتقبلها، تو قبول کیا اللہ نے، قبول کیا اس کو، ربها، اس کے رب نے، بقبول حسن، بہت اچھی طرح قبول کرنا، وَأَنبَتَهَا، اور پرورش کی اللہ نے اس کی، نباتا حسنا، بہت اچھی طرح پرورش کرنا۔ اور نبات کے معنی گھاس، تو بعض حضرات نے کہا کہ جس طرح گھاس بغیر کسی پانی اور بغیر کسی مالی کے پلتا ہے، جب اللہ نے قبول کیا تو سارے کام ان کے ذمے لے لیے خود۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، وَكَفَّلَ، اور اللہ نے کفالت میں دے دیا حضرت مریم کو، زکریا، حضرت زکریا کے، یعنی کفالہ کا فاعل میں نے اللہ کو بنایا، بعض حضرت زکریا کو کہتے ہیں، اور ان کی کفالت کی حضرت زکریا نے، لیکن مناسب ہے ہم کہیں اللہ نے کفالت میں دیا، حضرت سرپرستی میں دیا حضرت مریم کو حضرت زکریا کی، حضرت زکریا نہیں پال رہے، پال اللہ رہا ہے، البتہ اللہ نے ان کی سرپرستی میں دے دیا۔ آگے تفصیل آ رہی ہے کہ کیسے دیا تھا، وہیں عرض کریں گے۔ کلما، جب بھی دخلا، تو حضرت زکریا کی پرورش میں دی۔ حضرت زکریا بیت المقدس کی امامت فرماتے تھے، اور ان کی خاص عبادت کا ایک کمرہ تھا جو عام، وہ جو بڑا ہال تھا مسجد کا اس سے ذرا اونچا تھا اندر مسجد کے، اور اندر ہی وہ اس کی اونچائی پر ایک چھوٹا کمرہ اندر خاص عبادت کے لیے تھا، مورچے ٹائپ کا، اسی لیے اس کو محراب کہا گیا۔ کلما دخلا، جب بھی داخل ہوتے تھے، علیہا، ان کے پاس، زکریا، حضرت زکریا، المحراب، محراب میں یعنی خاص اس عبادت کے کمرے میں، وجدا، پاتے تھے، عندہا، ان کے پاس، رزقا، روزی پاتے تھے، حیران ہوتے تھے یہ اس کے پاس کیسی روزی، اور حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ بے موسم کے پھل پاتے تھے، وہ تو خود لائے نہیں تو حیران ہوتے تھے۔ قال یا مریم، انہوں نے فرمایا اے مریم، انا، کیسے، لکی، تیرے لیے ہے، ہذا، یہ تجھے کہاں سے مل گئے؟ قالت هو من عند اللہ، انہوں نے فرمایا وہ اللہ کی جانب سے، ان اللہ یرزق، بے شک اللہ روزی دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اللہ اکبر، جنت کی طرف سے آتے ہیں، اللہ بھیجتا ہے، جنتی پھل ہیں یہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو ان کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے تو اپنی کچھ چھپی ہوئی امنگیں یاد آنے لگ گئیں، وہ تمنائیں انگڑائیاں لینے لگ گئیں۔ کیا؟ حضرت زکریا ایک روایت کے مطابق اس وقت میں 90 سال کے تھے، ایک کے مطابق 100 سال کے، ایک کے مطابق 120 سال کے، مگر اولاد نہیں تھی۔ اچانک خیال آیا، اور سورہ مریم میں ہے کہ اولاد کا خیال کیوں آیا؟ اس لیے کہ ان کے تعلق والوں میں کوئی ایسا نہیں لگ رہا تھا جو ان کے بعد ان کا خلیفہ، ان کا جانشین بنے، جو وہ کام کر رہے تھے دین کا وہ کام کوئی دوسرا کر سکے۔ اس لیے خیال ہوا اے خدا کوئی بیٹا ہوتا، اس کی تربیت ہوتی، پھر میرے بعد وہ میرا جانشین بنتا۔ اس لیے فوراً یہ بے موسم کے پھل دیکھ کر ہنالک، اسی موقع پر، دعا کی زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب سے، قال، انہوں نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، حب،
عطا فرما لی مجھ کو من لدن کا خاص اپنی طرف سے ذریتن طیبہ پاک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما، تیرے دین کے کام آئے ایسی اولاد عطا فرما، انکا سمیع الدعاء بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ فنادتہ ابھی دعا مانگ رہے ہیں اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، فنادتہ تو آواز لگائی ان کو، الملائکۃ فرشتوں نے، وہو قائم اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے محراب میں، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب محراب میں دعا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ابھی اسی حالت میں تھے، وہیں آواز آ گئی، ان اللہ اے زکریا تیرے مانگنے کی دیر، دینے کی دیر نہیں، میری طرف سے سنو، ان اللہ کی اللہ تعالیٰ یبشر خوشخبری دیتا ہے کا آپ کو بھی یحییٰ، یحییٰ کی یعنی آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، بیٹے کا نام بھی میں ادھر سے ہی بول رہا ہوں یحییٰ، اس کا نام بتا رہا ہوں یحییٰ ہوگا، اور یحییٰ کے معنی زندہ رہے گا، اور وہ کیسا زندہ رہا؟ جب جوان ہوا اللہ کے دین کے لیے قربان ہو گیا، تو جو قربان ہو جاتا ہے اللہ کے دین کے لیے وہ پھر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، مصدقاً اس حال میں کہ وہ تصدیق کرے گا، سچ مانے گا، بکلمۃ من اللہ اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کو، اللہ کی طرف سے ایک کلمہ، یہ لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کا یہ لقب کیوں ہے وہ نیچے آ رہا ہے وہاں بتاؤں گا۔ اللہ کی طرف سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، یہی بتا دیتا ہوں، ساری کائنات پیدا ہوتی ہے، ایک اسباب مہیا ہوتے ہیں، دو انسانوں کا نکاح ہوتا ہے، پھر اولاد وجود میں آتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم ہو جا کن، اسی سے پیدا ہو گئے، اس لیے ان کا نام ہی پڑ گیا اللہ کا کلمہ کا۔ اس طرح کے ایک پیغمبر پیدا ہوں گے، یہ ان کی خوشخبری سنائیں گے آ کر لوگوں کو، تصدیق کرنے سے مطلب یہ بتائیں گے کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوں گے، وسیدن اور وہ سردار ہوں گے، وحسورن اور وہ حسور ہوں گے، حسور کے ترجمہ کرتے پاک دامن ہوں گے، لیکن یہ کافی نہیں ترجمہ، اصل میں حسور اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جو جسمانی طاقت پوری رکھتے ہوں لیکن اس کے باوجود نکاح نہ کریں۔ کیوں نہ کریں نکاح؟ عبادت میں اس قدر منہمک ہو جائیں کہ نکاح کرنے کی فرصت ہی نہ ملے اور نکاح کی طرف کبھی خیال بھی نہ جائے، اس قدر عبادت میں منہمک کہ کبھی نکاح کی طرف خیال بھی نہیں جاتا، اس کو حسور کہتے ہیں۔ نکاح نہیں کریں گے اور نکاح کی طرف خیال بھی نہیں جائے گا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور وہ نیکوکاروں میں سے نبی ہوں گے۔ قال حضرت زکریا علیہ السلام کو جب یہ خوشخبری ملی، یقین ہو گیا کہ بیٹا تو پیدا ہوگا، لیکن جو چیز آنے والی ہو اس کی تڑپ زیادہ لگ جاتی ہے۔ عربی کہتے ہیں الانتظار واشد من القتل، انتظار تو قتل سے بڑی مصیبت ہے۔ اب انتظار کے کب بچے کی امید ہے، کیسے پتہ چلے کہ گھر والی امید سے ہیں؟ قال ربی انہوں نے عرض کیا میرے رب انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے بچہ، کوئی نشانی؟ اور بعد نے کہا نہیں، انا کا معنی یہ ہے کیسے ہوگا، یعنی کیا میں دوبارہ جوان ہو جاؤں گا اور 30 سال 35 سال کا بندہ بن جاؤں گا، یا میں بوڑھا ہی رہوں گا، گھر والی بھی ایسی رہے گی اور بچہ ہو جائے گا؟ پہلے معنی زیادہ، یہ دوسرے معنی زیادہ مناسب، انا کیسے ہوگا، یکون ہوگا لی میرے لیے غلام کوئی بچہ، وقد بلغنی حالانکہ میں پہنچ چکا ہے نی مجھ کو الکبر بڑھاپا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، کیا دوبارہ جوان ہوں گا، وامراتی عاقر اور میری بیوی عاقر ہے، عاقر کے معنی بانجھ، بانجھ کے مطلب اس میں وہ کمزوری ہے کہ جوانی میں بھی اس کو اولاد نہیں ہوئی، اور اس وقت میں بیوی کی عمر اکثر نے لکھا 90 سال، تو 90 سال کی عمر میں کیسے اولاد ہوگی؟ قال کذالک اللہ نے فرمایا اسی طرح، اب اسی طرح کا کیا معنی ہو گیا؟ آپ بوڑھے ہی رہو گے، بیوی بھی اسی طرح رہے گی، مگر اللہ دے دے گا، اللہ یفعل ما یشاء اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ میں نے وہ بات اوپر کہہ دی تھی نشانی کی بات اب آئی، قال رب اجعل لی آیہ، عرض کی پروردگار کی اولاد تو ہوگی اور مجھے اس پر ایمان اور یقین ہے، لیکن علامت کیا ہوگی کہ پتہ چلے کہ گھر والی امید سے ہے؟ قال عرض کی ربی اے میرے رب اجعل مقرر کر دے تو لی میرے لیے آیتن کوئی نشانی، قال آیتو کا اللہ نے فرمایا تیری نشانی ہوگی اللہ کہ تو لا تکلم نہیں بات کرے گا الناس لوگوں سے 3 ایام 3 دن تک الا رمزا مگر اشارے سے، جب ان کو امید ہو جائے گی تو 3 دن آپ پر ایسے گزریں گے کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کر پائیں گے، چاہنے کے باوجود بات نہیں کر پائیں گے، مگر اللہ کی عبادت، اس کا ذکر، اس کی تسبیح کرنا چاہیں تو کریں گے۔
وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور تو ذکر کر اپنے رب کو کثیراً بہت زیادہ، ذکر کر اپنے رب کو یاد کر بہت زیادہ، وَسَبِّحْ، اور تسبیح کر تو اس کی بھی، بالعشی، شام کو بھی، والابکار، اور صبح بھی۔ عشی کہتے ہیں سورج ڈھلنے سے لے کر کے شام تک کا وقت، اور ابکار کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر سورج کے بلند ہونے تک۔ تو صبح و شام اللہ کی تسبیح کیجیے آپ، یہ تسبیح آپ کریں گے مگر لوگوں سے بات نہیں کر پائیں گے۔ اور سورہ مریم میں تفصیل آ رہی ہے کہ جب امید ہوئی تو اچانک زبان بند ہو گئی، تو بس وہ سمجھ گئے، تو انہوں نے لوگوں کو اشارے سے کہا کہ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، اس لیے کہ اللہ کے یہاں سے جو بشارت تھی وہ پوری ہونے والی ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ، یہاں بیچ میں حضرت زکریا کا ذکر تو ضمناً آ گیا، چونکہ انہوں نے بغیر موسم کے پھل دیکھے تھے حضرت مریم کے پاس، تو واپس پلٹ آئیے حضرت مریم کے تذکرے پر۔ وَإِذْ قَالَتْ، اور یاد کیجئے جب کہا، الملائکۃ، فرشتوں نے، بہت فرشتوں نے نہیں کہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا، لیکن کبھی کبھی حضرت جبرائیل کی عظمت کو بتانے کے لیے ایک فرشتے کے بجائے کہا جاتا ہے بہت فرشتوں نے کہا۔ لوگ کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں جی؟ وہ فلاں صاحب کہہ رہے ہیں، یار وہ تو اکیلا ہے۔ بھائی اکیلا ہے مگر قوم کا امام ہے، اس کا مطلب کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سارے لوگ ان کے پیچھے ہیں۔ اذ قالت، یاد کیجئے جب کہا، یاد کیجئے کس کا معنی، یہ اذ سے پہلے میں نے کہا تھا یاد کیجئے پوشیدہ ہے۔ قالت جب کہا، اور یہ کیوں پوشیدہ ہے یار، یہ بھی گرامر کا تقاضا ہے۔ قالت جب کہا، الملائکۃ، فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ، چنا، کی آپ کو چن لیا ہے اللہ نے ایک خاص کام کے لیے، وطہارا، کی، اور اللہ نے آپ کو پاک کر دیا ہے۔ کس بات سے پاک کیا ہے؟ کوئی مرد آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ واصطفیٰ کی، اور آپ کو اللہ نے چن لیا ہے، علی نساء العالمین، ساری دنیا کی عورتوں پر، یعنی ایک ایسی نعمت آپ کو ملنے والی ہے کہ پوری دنیا میں کسی عورت کو یہ نصیب نہیں ہوگی۔ وہ کون، آپ کے بعد وہ کون سی نعمت ہے کہ بغیر نکاح کے اور بغیر شوہر کے آپ کے ہاں اولاد ہوگی۔ یا مریم، اے مریم، جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی تو آپ شکر کیجئے۔ وقنوتی لربک، آپ عاجزی اختیار کیجئے، جھک جائیے اپنے رب کے لیے، وسجدی، اور سجدہ کیجئے، ورکعی، اور رکوع کیجئے، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جس طرح اور بلکہ مرد اللہ کی ڈٹ کر عبادت کرتے ہیں اس طرح آپ عبادت کیجئے، یعنی راکعین کا، رکوع کرنے والے وہ تو مرد ہیں، تو مطلب ایسی عبادت کی شان پیدا کرو کہ جس طرح ہمت کے ساتھ مرد لمبی دیر تک عبادت کرتے ہیں، جھکے رہتے ہیں، آپ بھی جھکے رہیے۔ اور قرآن کا کمال، مضمون میں سے نیا مضمون نکالتا ہے، عام بات میں سے خاص بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوسرے پارے کے آخر میں بھی یہ بات آئی تھی، یہاں کس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ یہ ساری باتیں کون بتا رہے ہیں؟ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ آپ کبھی بیت اللحم گئے، آپ کبھی فلسطین گئے، آپ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی کوئی مجلس میں شرکت کی، کوئی کتاب پڑھی نہیں، یہ ساری پوشیدہ باتیں ہیں جس کو عرب کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے، بلکہ بہت سارے راز یہودی اور عیسائی بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ بتا رہا ہے، اور جب اللہ بتا رہا ہے تو اس کا مطلب آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ذالک، یہ ہے وہ باتیں، من انباء الغیب، جو غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحی، ہم وحی کرتے ہیں ہی ان باتوں کو، الیک، آپ کی جانب، وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے، لدیہم، ان کے پاس، آپ نہیں تھے ان کے پاس، جب کب، اذ یلقون، جب ڈال رہے تھے وہ، اقلامہم، اپنے قلموں کو، ایہم، کون، یکفلو، کفالت کرے گا، مریم کی۔ یہ کیا قصہ ہے؟ میں نے ابھی پیچھے کہا تھا حضرت زکریا نے کفالت کی کیسے۔ جب حضرت مریم تھوڑی بڑی ہوئیں تو ان کی والدہ ان کو مسجد اقصیٰ لے گئیں، اور وہاں بہت سارے بزرگ تھے، ان سے کہا گیا کہ اس طرح میں نے منت مانی ہوئی ہے، تو الیکم ھذہ النذیرہ، یہ منت مانی ہوئی لے لو، تم کس طرح اس کو پرورش کرنی۔ تو جھگڑا ہو گیا، ہر ایک چاہتا تھا کہ میری پرورش میں رہے، جھگڑے سے مراد اس پر بحث ہوئی کہ کون ان کی پرورش کرے، ہر بندہ چاہتا ہے مجھے ملے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمران ان سب کے بزرگ تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ اپنے بزرگ کی بیٹی ہم کو ملے، ہم پرورش کریں، تو اس کے لیے بات یہاں تک پہنچی کہ قرآن اندازی کریں۔ قرآن اندازی کیسے کریں؟ کہ جن قلموں سے تورات لکھتے ہیں انہی قلموں کو دریا میں ڈال دو، جس کا قلم اوپر آئے گا اور الٹی سمت چل دے گا، یہ تفسیری باتیں ہیں، تو وہی
اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتے گا اور وہی کفالت کرے گا۔ سب نے اپنے اپنے قلم ڈالے، سب کے بہہ گئے، ایک حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر آیا، الٹی سمت چلا، تو مان لیا سب نے کہ یہی پرورش کریں گے۔ اور اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ حضرت زکریا کے گھر میں حضرت مریم کی خالہ تھی، اور حضرت زکریا ان کے خالو لگتے تھے، اور خالہ تو ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے اللہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی خالہ کے پاس ہی پرورش پائیں۔ ذالک من انباء الغیب، یہ ہے غیب کی خبروں میں سے، نوحی الیک، ہم آپ کی جانب ان کو وحی کرتے ہیں اللہ کے حبیب، آپ میرے پیغمبر ہیں، یہ دلیل ہے کہ آپ میرے پیغمبر۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون، جب وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم، اپنے قلموں کو، ایہم، کہ کون ان میں سے، یکفل، کفالت کرے گا، مریم، حضرت مریم کی، وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے ان کی پرورش کے بارے میں، اذ قالت الملائکۃ، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرکی، آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ، ایک بات کی، منہ، اپنی طرف سے، مطلب ایک بیٹا ہوگا آپ کے ہاں، اور بغیر شوہر کے ہوگا، اللہ کے کلمہ کن، اس کے حکم سے پیدا ہو جائے گا، یہ خوشخبری، اسمہ المسیح، ان کا نام مسیح ہوگا۔ مسیح کے معنی مبارک، اور مسح یمسح، چھونا، تو اس لیے بھی ان کا لقب مسیح پڑا کہ وہ جس کو چھوئیں گے اللہ اس کو صحت دے گا۔ اور ایک مسیح دجال ہے، اس کو کیوں مسیح کہتے ہیں؟ وہ مسیح معنی میں ممسوح کے، اس کی مٹی ہوئی ہوگی دائیں آنکھ، اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں۔ حضرت مسیح عیسیٰ، جو عیسیٰ ہوں گے، عیسیٰ کے معنی مبارک، ابن مریم، مریم کے بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، وجیہن، جو باعزت ہوں گے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرت، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور وہ مقرب لوگوں میں سے ہوں گے، ویکلم الناس، اور وہ لوگوں سے باتیں کریں گے، فی المہدی، ماں کی گود میں بھی، وکہلا، اور وہ بات کریں گے لوگوں سے کہل میں بھی، ماں کی گود میں بات کریں گے، مطلب وہ تفصیل سورہ مریم میں آ رہی ہے کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اچانک حضرت مریم جب درد ذی ہوگا تو وہاں سے بیت الحم جائیں گی کھجوروں کے جھنڈ میں، اور وہاں وہ پیدا ہوں گے، پھر بڑی پریشان ہوں گی کہ اب قوم کو کیا کہوں، کس کے منہ پر ہاتھ رکھوں گی، لوگ کیا کیا الزام لگائیں گے، تو اللہ خوشخبری دے گا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، جب کوئی آپ سے بات کرے اس کے بارے میں پوچھے، بولو اسی سے پوچھ لو۔ چنانچہ لوگوں نے ان سے پوچھا، یہ کیا ہوا، یہ بیٹا کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا اسی سے پوچھ لو۔ تو حضرت عیسیٰ کھڑے ہو گئے، کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب، یہ تو وہ بچپن میں بات کریں گے، یہ ان کا معجزہ ہوگا، ایسا بیٹا اللہ دے رہا ہے۔ وکہلا، اور وہ کہل میں بات کریں گے، کہل کا کس کو کہتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ 40 سال سے اوپر کی عمر کو، لیکن تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ نہیں، 33 سال اور 40 سال کے بیچ کی عمر کو کہل کہتے ہیں، اس عمر میں وہ بات کریں گے۔ اس عمر میں تو سارے بات کرتے ہیں، تو پھر ان کا کمال ہی کیا ہوگا؟ فرمایا کمال تو یہی ہوگا کہ 33 سال میں دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن پھر واپس آ کر کے باتیں کریں گے۔ چنانچہ ہمارا یہی ایمان ہے کہ قیامت سے پہلے آئیں گے اور اس کہولت میں بات کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ قالت ربی، انہوں نے کہا اے میرے رب، حضرت مریم، انا، کیسے، یکون، ہو سکتا ہے، لی، میرے لیے، ولد، بیٹا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ نہیں چھوا مجھ کو کسی بشر نے، کیسے ہوگا؟ جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کیسے، یعنی تیری قدرت پر یقین ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ قال کذالک، فرمایا اسی طرح ہوگا، کہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ بات حضرت مریم سے ہو رہی ہے، تو یوں ترجمہ کر سکتے ہیں اردو میں، اے مریم تجھ سے کہتے ہیں اسی طرح ہوگا۔ کیسے ہو جائے گا؟ کہا نکاح نہیں ہوگا، شادی نہیں ہوگی، ایسے ہی ہو جائے گا۔ اللہ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی معاملے کا، فانما، تو بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، ان کے معنی بے شک، جب اس کے بعد ما آ جائے تو اور تاکید، یہ ما الگ نہیں ہے، انما اب معنی ہو گیا بے شک، پکی بات ہے، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کام سے جو وہ کرنا چاہتا ہے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ میں پہلے پارے کے آخر میں بتا چکا کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے، بس وہ چاہتا ہے ہو تو ہو گیا۔ اور سن، دو صفتیں حضرت عیسیٰ کی علیہ السلام کے اوپر آئی تھیں کہ ماں کی گود میں بات کریں گے،
اور دوسری بات کہ قیامت سے پہلے واپس آئیں گے، اور 33 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے تھے، پھر واپس آئیں گے اور اس کے بعد باتیں کریں گے لوگوں سے۔ اور کچھ صفتیں سنو، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور سکھائے گا ان کو الکتابہ، کتاب کون؟ اللہ، فاعل اللہ ہے، اللہ ان کو کتاب سکھائے گا، والحکمت، اور حکمت سکھائے گا اللہ ان کو۔ تو علم تو سب کو اللہ دیتا ہے، تو پھر کتاب اور حکمت اللہ سکھانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس دور میں واپس آئیں گے دنیا میں کہ جب کتاب اور حکمت لوگ ایک دوسرے کو خود سکھاتے ہوں گے۔ کتاب اور حکمت کس کو کہتے ہیں؟ کتاب کہتے ہیں قرآن کو، اور کتاب اور حکمت جب بھی قرآن میں آئے تو قرآن میں اس کی یہی معنی، کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام ارشادات جو قرآن کے علاوہ ہیں، یعنی اس کی تشریح سنت، تو کتاب اور سنت مراد ہے۔ اللہ ان کو کتاب اور سنت سکھائے گا، تو اللہ تو سب کو علم دیتا ہے، لیکن وہ جب قیامت کے قریب آئیں گے، جب لوگ ایک دوسرے کو کتاب اور حکمت سکھا رہے ہیں، اصل سکھانے والا اللہ ہے، لیکن ذریعہ کون بنتے ہیں؟ لوگ بنتے ہیں، استاذوں سے سیکھتے ہیں۔ اس وقت میں ان کو کسی استاد سے پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بس جیسے دنیا میں آئیں گے، حالانکہ ان کی شریعت دوسری تھی، کتاب و سنت دوسری ہے، مگر سارا علم اللہ ان کو دے دے گا۔ والتورات، اور تورات کا علم بھی اللہ ان کو دے گا، والانجیل، اور انجیل کا علم بھی اللہ ان کو دے گا۔ اور ایک صفت، ورسولا الی بنی اسرائیل، اور وہ بنی اسرائیل کی جانب اللہ کے رسول ہوں گے۔ چنانچہ وہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے رسول بن کر آئے، تو جب وہ اللہ کا رسول بن کر آئے بنی اسرائیل کی طرف، آگے کی بات وہاں کی ہے، تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا، یہ سب پوشیدہ نکالیں گے، قرآن کا یہ انداز ہے کہ جو بات لوگ سمجھتے ہیں اس کو وہ چھوڑتا ہے، اگلی بات بیان کرتا ہے۔ انی قد جئتو، کہ میں آیا ہوں کم تمہارے پاس، بھی آیت، ایک نشانی لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ بات کہیں گے بنی اسرائیل سے، چنانچہ انہوں نے کہی، اور فرمایا اگر تم کو کوئی شک ہے میری نبوت کے بارے میں تو اللہ نے مجھے معجزے دیے ہیں جن سے تم دیکھ کر یقین کر سکتے ہو کہ مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے۔ کیا معجزہ؟ انی اخلق، میں پیدا کرتا ہوں، بناتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی طرح ایک چیز بناتا ہوں، پرندے کی شکل کی طرح بناؤں گا، فانفخ فیہ، تو میں اس میں پھونک ماروں گا، یہاں تک کا کام میں کروں گا، آگے کیا ہوگا؟ فیکون طیرا، تو وہ پرندہ ہو جائے گا، مگر پرندہ اس کو حقیقی پرندہ کون بنائے گا؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اور ایک معجزہ سنو، وابریء، اور میں بالکل درست کر دوں گا، ٹھیک کر دوں گا، الاکمہ، مادر زاد اندھے کو، والابرص، اور کوڑ کے مریض کو، واحیی الموتى، اور میں مردوں کو زندہ کروں گا، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یعنی اللہ ایسا حقیقی فاعل اللہ ہے، مگر اس کے حکم سے ظاہری طور پر میں اس طرح ہاتھ پھیروں گا تو اندھا ٹھیک ہو جائے گا، کوڑ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا، اور مردوں کو کہوں گا کم باذن اللہ، وہ زندہ ہو جائیں گے۔ تفسیروں میں یہاں ملتا ہے کہ پھر انہوں نے پرندہ بنایا تو کیا بنایا؟ چمگادڑ کی شکل کا بنایا، اور وہ اڑا، لیکن یہ چمگادڑ نہیں، وہ مر گیا۔ اور کیا کیا؟ کہا مردوں کو زندہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو زندہ کیا، اور کس کو زندہ کیا؟ کہا ایک بوڑھی کے بیٹے کو زندہ کیا، اور عشر جمع کرنے والے کے بیٹے کو زندہ کیا۔ تفسیروں میں ملتا ہے تفسیر، لیکن وہ تفسیری باتیں، تفسیری باتوں کا مطلب یہ کہ یہ باتیں مشہور ہیں، ان پر کوئی ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بس قرآن نے جتنا کہا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تم کو خبر دوں گا، بما، ان چیزوں کی، تأکلون، جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جو تم ذخیرہ بنا کر رکھتے ہو۔ میں بتاؤں گا آج کون کھا کر گھر میں کیا آیا ہے، اور کون کون گھر میں کیا چھوڑ کر آیا ہے، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، یہ سب اللہ مجھے بتائے گا اور میں بتاؤں گا، اور یہ نشانی ہوگی اس بات کی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ ان فی ذالک، بے شک ان باتوں میں، لآیۃ، نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، اے اسرائیلیو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مؤمنین، ایمان لانے والے، تو یہ تمہارے لیے بہترین نشانی۔ اور ومصدقا، اور اس حال میں کہ عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کرنے والے ہوں گے، لما، میں تصدیق کرنے والا ہوں گا، لما، اس چیز کی، بین یدیہ، جو میرے سامنے ہے، من التورات، یعنی تورات، اس کو میں سچ مانتا ہوں۔ ہر آنے والا نبی پچھلی کتاب کو سچ مانتا ہے، پچھلے نبی کو سچ مانتا ہے۔ وَلِأُحِلَّ،
اور تاکہ میں حلال کر دوں لکم تمہارے لیے بعض الذی وہ بعض چیزیں حرم علیکم جو تم پر حرام کی گئی ہیں انشاءاللہ ان حیینا۔ اگر ہم چھٹے پارے میں پہنچے تو وہاں پڑھیں گے کہ یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر کچھ چیزیں حرام کی گئی تھیں، جانوروں کے کچھ حصے حرام کیے گئے تھے، اسی طرح کچھ پرندے حرام کیے گئے تھے، مچھلیوں کی کچھ قسمیں حرام کی گئی تھیں۔ فرمایا وہ تمہارے جرم کی تم کو سزا ملی تھی، اب میں ان چیزوں کے حلال ہونے کا اعلان کروں گا۔ وجیتکم اور میں آیا ہوں کم تمہارے پاس بآیت ایک نشانی لے کر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ فاتقوا اللہ اے لوگو ڈرو اللہ سے، واطیعوا اور بات مانو نہیں میری، ان اللہ ربی کیا بات ماننی، میں کیا کہتا ہوں، میری پوری تقریر کا نچوڑ کیا ہے، میری دعوت کا نچوڑ اور سارے نبیوں کی دعوت کا نچوڑ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ربی میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے، اس بات کو تسلیم کرو کہ پالنے والا سب کا اللہ ہے، فاعبدوہ پھر تم اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ تقریر ایسی پسند آئی اللہ کو کہ قرآن پاک میں یہ 3 جگہ انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے، یہاں پھر 25ویں پارے میں اور 16ویں پارے میں۔ فلما احس یہ دعوت تو پیش فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، لیکن یہودیوں نے انکار اور سازش کا راستہ اختیار کیا۔ فلما احس تو جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان اسرائیلیوں کی طرف سے الکفر انکار کو کہ یہ تو ماننے والے نہیں، ایک عام اعلان کیا، قال من انصاری فرمایا من کون ہے انصاری میری مدد کرنے والا اللہ اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دین کی طرف میں لوگوں کو بلاؤں، کون کون میرا حمایتی بنے گا؟ قال الحواریون حواریوں نے کہا، حواری ان کے صحابہ کو کہتے ہیں، لفظی معنی سفید، ان کو کیوں کہتے تھے حواری سفید؟ اس لیے کہ ان کے من سفید تھے، اور بعض نے کہا کہ اس لیے کہ یہ سفید کرنے کا دھوبی کا کام کرتے تھے، واللہ اعلم۔ بہرحال ہم کہیں گے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ۔ قال الحواریون حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، اللہ کے مددگار یعنی اللہ کے دین کے لیے آپ کی مدد کرنے والے، تو گویا وہ اللہ کی مدد۔ آمنا باللہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وشہد اور آپ گواہ رہیے بھی انا مسلمون اس بات کے کہ ہم فرما برداری کرنے والے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لے آئے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ یہی حواری ایمان لے آئے، مگر پھر اللہ کے سامنے دامن پھیلایا، لمبے چوڑے دعوے نہیں کرتے، اے پروردگار تجھ سے بھیک مانگتے ہم ایمان لے آئے بما انزلتا اس چیز پر جو تو نے نازل کی، اب اس پر ہم کو ثابت قدمی عطا فرمائے پوشیدہ۔ واتبعنا اور ہم پیچھے چلے، ہم نے اتباع کی، الرسول رسول کی، یاد رکھیے ایک ہے اتباع ایک ہے اطاعت، اتباع ہوتی ہے عمل میں، اطاعت ہوتی ہے قول میں، جو باتیں انہوں نے کہیں وہ ہم نے مانی اور جو عمل کر کے دکھائے ہم ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ واتبعنا اور ہم نے اطاعت کی رسول کی، فاکتبنا تو آپ لکھ دیجئے ہم کو مع الشاہدین گواہی دینے والوں میں سے۔ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین پھر کیا ہوا؟ مکروا اور یہودیوں نے اسرائیلیوں نے ان کے خلاف سازشیں کی، تدبیریں کی، پلان بنائے، وقت کی حکومت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا اور اپنے قاضیوں سے ان کے خلاف فتویٰ لیا۔ ومکر اللہ اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، انہوں نے تدبیر کی ان کو قتل کرنے کی، اللہ نے تدبیر کی ان کو بچانے کی۔ واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب اگر کوئی یہ مانے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر گئے اور یہودی ان کو مارنے میں کامیاب ہوئے، تو گویا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی تدبیر کامیاب نہیں ہوئی۔ دیکھیے یہی الفاظ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ دیکھیے وہ منظر، مکہ کے کافر اکٹھے ہوئے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے، وہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، تو وہ حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے، کیا قتل کر سکے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودیوں کی تدبیریں ان کو قتل کرنے کی تھیں، تو اگر کوئی مانے کہ ان کو قتل کر دیا تو پھر تدبیر اللہ کی غالب آئی کہ ان کی؟
کیسے بدبخت اور کمینے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اس واضح حکم کے باوجود بھی کہ نہیں قتل تو کر دیا تھا مگر بعد میں اٹھ کے بھاگ گئے ہوں گے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ قال، یاد کیجئے جب کہا اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام یہ آپ کو نہیں قتل کر سکتے، انی متوفیکا، بے شک میں آپ کو پورا لینے والا ہوں، روح اور جسم کے ساتھ آپ کو لینے والا ہوں۔ اور واو کے معنی پیچھے کئی جگہ تفسیر آئے، کیسے لوں گا؟ رافعوکا، اٹھانے والا ہوں تجھ کو الیہ اپنی جانب، ومطہرو، اور پاک کرنے والا ہوں کا تجھ کو من الذین، ان لوگوں سے کفروا، جنہوں نے کفر کیا، میں ان سے پاک کروں گا، ان کو تجھ تک نہیں پہنچنے دوں گا، ان کے بیچ میں سے تجھے نکال لوں گا، تو آسمانوں پر چلا جائے گا اور یہ دیکھتے ہی رہیں گے، بلکہ جو تجھے قتل کرنے میں سب سے پیش ہوگا وہی قتل کر دیا جائے گا۔ کس طرح وہ قتل کیا گیا، کس طرح وہ سولی چڑھایا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کس طرح آسمانوں پر چلے گئے، یہ چھٹے پارے یعنی سورہ مائدہ کے میں آ رہا ہے، یعنی سورہ نساء میں، تو انشاءاللہ وہیں عرض کریں گے۔ میں تجھے پورا لینے والا ہوں، یعنی تجھے اٹھا لینے والا ہوں اپنے جانب، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل، اور بناؤں گا میں الذین، ان لوگوں کو اتبعوک، جو تیری اتباع کریں گے، فوق، ان لوگوں سے اوپر، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ان کو اوپر رکھوں گا، کب؟ کن سے؟ جنہوں نے تیرا انکار کیا، الی یوم القیامہ، قیامت تک ان سے اوپر رکھوں گا۔ ایک بات اہمیت کے ساتھ یاد کیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر چلے گئے، یہودی اور عیسائی اور ہماری تینوں تاریخیں اس پر متفق ہیں کہ اس وقت میں عیسائی انتہائی کمزور حالت میں تھے، اور کم سے کم 80 سال تک انہوں نے اپنا ایمان بچایا چھپ کر کے، لیکن قرآن نے کہا کہ ان کو غالب رکھوں گا ان پر جو تیرے دشمن ہوں گے، تو ظاہری طور پر غالب تھے، بولو نا، لیکن غلبہ اصل میں دلیل کا غلبہ ہوتا ہے، سوچ اور فکر کا غلبہ ہوتا ہے، چنانچہ اس وقت میں بھی وہ غالب تھے۔ کیوں؟ 80 سال جو خفیہ محنت کی، ایسا پلٹا کھایا کہ یہودی تو چاروں خانے چت، وہ بالکل پلٹ گئے، اور پورا علاقہ اللہ تعالیٰ نے پھر عیسائیوں کو دے دیا۔ معلوم ہوا کہ اصل میں غلبہ سوچ اور دلیل کا ہے۔ تو قیامت تک غالب رکھوں گا ان کو جو تیرے پیچھے چلیں گے۔ کون پیچھے چلے؟ ہماری پیچھے چلے۔ کب تک پیچھے چلے؟ 570 سال تک پیچھے چلے، اور جب 600 سال کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے اللہ کے حبیب کو انکار کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد جب احمد آئیں گے ان کو ماننا، جو ان کو مانے گا تو وہ میرا ہوگا، جو نہیں مانے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو پھر عیسائی مسلمان رہے، وہ کافر ہو گئے۔ جب کافر ہو گئے تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے کون ہوئے؟ ایمان والے۔ اللہ نے فرمایا الی یوم القیامہ، پھر ان کو میں غالب رکھوں گا ان کے اوپر جو کافر ہیں، تو ایمان والے غالب۔ الحمدللہ آج بھی غالب۔ کیسے غالب؟ سوچ کے اعتبار سے آج سب سے زیادہ غالب ہیں، اس لیے کہ سوچ کا غلبہ یہ ہے کہ اس کی سوچ کو دوسرے مان لیں۔ آج جب کہ مسلمان پستی کی حالت میں ہیں، اس کے باوجود بھی جتنا اللہ کا دین پھیل رہا ہے، اتنا کچھ پھیل رہا ہے، اس کا مطلب کہ اصل غلبہ تو آج ہی ہو رہا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر میری طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہوگا، فاحکم، تو میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیما، ان باتوں میں، کنتم فیہ، جن میں تختلفون، تم اختلاف کرتے تھے۔ پھر کیسے کروں گا فیصلہ؟ فاما الذین، تو رہے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم، تو ان کو میں عذاب دوں گا، عذابا شدیدا، سخت عذاب، فی الدنیا، دنیا میں بھی عذاب دوں گا۔ تو آپ کہیں نافرمان تو دنیا میں عذاب نہیں سے دو چار نہیں ہیں، ارے اس سے بڑا کوئی عذاب ہے کہ اللہ کا دین نصیب نہیں ہے ان کو، اور ٹینشن اور پریشانیاں جو ہے وہ الگ کی، والآخرت، اور آخرت میں بھی ان کو سخت عذاب دوں گا، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ واما الذین آمنوا، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوں یا قیامت تک آنے والے ہوں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے کام کیے، فیوفیہم، تو میں ان کو تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا دے دے گا، اجورہم، ان کے اجر،
واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب الظالمین ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ذالک نتلوہ علیک من الآیات یہ ہیں وہ چیزیں جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں آپ کے سامنے من الآیات آیتوں میں سے والذکر الحکیم اور حکمت والے ذکر میں سے. یہ وہ نصیحت کی باتیں یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں. اب وہ آیات متشابہات جس سے میں نے کہا کہ عیسائیوں کو اسی سے دھوکہ لگا تھا. کیا دھوکہ لگا؟ انہوں نے کہا کہ سب تو باپ کا تو کوئی باپ ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں. تو شیطان نے ان کے دماغ میں ڈالا جب کوئی باپ نہیں تو خدا کو ان کا باپ مان لو. اب سے جب باپ مانا تو باپ تو تب ہوگا جب اس کی کوئی بیوی ہوگی، نعوذ باللہ. تو خدا کی بیوی کون؟ تو پھر ایک بڑا طبقہ ان میں سے ایسا بھی بدبخت ہوا جس نے حضرت مریم کو اللہ کی بیوی مان لیا اور کیسے کیسے غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے. یہ وہ چیزیں تھیں متشابہ لگنے والی. اللہ تعالیٰ نے اب اس کو کھولا. فرمایا صرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو. تو آدم علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ آدم علیہ السلام کی ماں کون تھی؟ تو پھر ان کی ماں اور ان کا باپ دونوں اللہ کو کہو. حالانکہ کائنات میں کوئی ان کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتا ہے. ان مثلا بے شک حالت عیسیٰ علیہ السلام کی عند اللہ اللہ کے نزدیک کا مثل آدم علیہ السلام کی حالت کی طرح ہے. خلقہ اللہ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو من تراب مٹی سے، ثم قال پھر فرمایا لہو اس کو کن ہو جا. مٹی سے ڈھانچہ بنا پھر فرمایا ہو جا فیکون تو آدم علیہ السلام بن گئے، انسان بن گئے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئے. الحق من ربک اے میرے پیمبر برحق بات وہی ہے من ربی کا جو تیرے رب کی طرف سے ہے. فلا تکن من الممترین تو آپ نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے. یہ ساری باتیں بیان کر دیں. اب وہ تھوڑی سی لوگوں کی رائے ہے کہ یہ وفد پہلی مرتبہ 2 ہجری میں آیا تھا تو ان کے سامنے تفصیل آ گئی، اور دوسری بات یہ کہ نہیں وہ 9 میں پلٹ کر آیا تھا تو پھر 9 کی تفصیل جب انہوں نے مباہلہ کیا تو آگے کی آیتیں اسی موقع کی. فمن حاجہ تو جو کوئی جھگڑا کرے کا آپ سے فیہ اس بارے میں من بعد ما اس کے بعد کہ یہ کہ ترجمہ کبھی کبھی ما کا ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ یاد کریں جب بھی قبلہ اور بعدہ کے بعد ما آئے گا اس کا معنی ہوگا کہ. من بعد ما اس کے بعد کہ جا آ چکا کا اس کے پاس من العلم علم میں سے. فقل تو آپ کہہ دیجئے تعالو آ جاؤ ندعو ہم بلائیں گے ابناءنا اپنے بیٹوں کو وابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو ونساءنا اور اپنی عورتوں کو ونساءکم اور تمہاری عورتوں کو وانفسنا اور اپنے آپ کو وانفسکم اور تمہارے نفسوں کو، یعنی تم بھی آؤ اور تمہاری بیویاں بھی آئیں تمہارے بچے بھی آئیں اور ہم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر آتے ہیں. ثم نبتہل پھر ہم گڑ گڑا کر کے دعا کریں گے. ابتحال گڑ گڑا کر کے دعا کرنا، اسی کو مباہلہ کہتے ہیں. یہ دعا کرنا کہ پروردگار جو حق پر حوالہ ہے اس کو زندہ رکھ اور جو حق پر نہیں ہے اس پر اپنی لعنت ڈال دے. فنجعل تو ہم کریں گے لعنت اللہ کی لعنت علی الکاذبین جھوٹوں پر. جعلا نہ جعلا اس کے معنی میں نے کہا موقع کے لحاظ سے بدلتا ہے، یہاں منع کرنا. فنجعل تو ہم کریں گے لعنت اللہ کی لعنت علی الکاذبین جھوٹوں پر. چنانچہ مسلم شریف کی روایت کے مطابق جب یہ آیت نازل ہوئی اور وہ وفد سامنے تھا تو آپ نے فرمایا ان کو سنایا اللہ کا یہ حکم، اور فوراً آپ مسلم شریف کی روایت کے مطابق حضرت حسن حسین حضرت علی حضرت فاطمہ اور باقی بیویوں کو لے کر کے، چونکہ بیویوں کا بھی تذکرہ ہے اگرچہ وہاں تذکرہ اس کا نہیں حدیث میں، چونکہ وہاں اہمیت کے ساتھ اولاد کو بتانا ہے اور اولاد آپ کی اس وقت موجود نہیں ہے تو نواسے موجود ہیں، تو نواسوں کو لے کر کے آپ میدان میں آئے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. روایات میں موجود ہے ان کا جو امیر تھا لوگوں نے کہا کہ اب جاتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا دیکھو آج تک کسی نبی کے مقابلے میں اگر کوئی گیا ہے تو وہ راکھ ہی بن گیا ہے، کبھی زندہ واپس نہیں آیا. تو اس نے لوگوں نے کہا کہ یہ نبی ہیں، تو کہا نبی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو کہا پھر مانتا کیوں نہیں؟ تو کہا اگر ان کو مان جاؤں گا تو رومی حکومت کی طرف سے جو تنخواہ ملتی ہے وظیفہ دیتا ہے وہ آتا ہے وہ تمہارا باپ دے گا. تو لوگوں نے کہا پھر کریں کیا؟ تو اس نے کہا کہ ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، غور کریں گے. چنانچہ اس موقع پر انہوں نے سمجھوتا کیا، واپس چلے گئے. بعد میں کچھ حضرات کو ایمان نصیب ہوا. ان ھذا بے شک یہ باتیں لہو القصص الحق ضرور بضرور یہ باتیں القصص الحق
سچا بیان ہے. قصص کے معنی بیان، الحق سچا بیان ہے، یہ صاف صاف باتیں. وما من الہ الا اللہ، اور ان ساری باتوں کا خلاصہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیوی ہے، الیاذ باللہ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو ضرور بھی ضرور وہی العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا. فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ منہ موڑ لیں اور نہ مانے اس بات کو، نہ آئے کسی بات پر. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو. اور آخری بات، عام دعوت دیجئے، صدائے عام ہے. قل، آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، یا اے اہل کتاب، او کتاب والو، تعالو، آ جاؤ. تعالی کے معنی آنا، آ جاؤ. الی کلمۃ، ایک بات کی جانب، سوائن، جو برابر ہے، بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. کیا بات ہے؟ تم بھی کہتے ہو ہم اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اور یہودی دونوں کہتے ہیں، مکہ کے مشرک بھی کہتے تھے ہم بھی کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں. لیکن مانے تو پھر مانے، بس پھر کسی اور کی عبادت نہ کریں. اللہ نعبدا، کہ ہم عبادت نہ کریں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. ولا نشریکا، اور ہم شریک نہ ٹھہرائیں بھی اس کے ساتھ، شیئن، کسی کو. ولا یتخذا، اور نہ بنائے بعضنا، ہم میں سے بعض، بعضن، بعض کو، اربابن، رب، کوئی کسی کو رب نہ سمجھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا. تو کیا یہودی رب سمجھتے تھے؟ سورہ توبہ میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی. حضرت عدی ابن حاتم کی روایت بھی وہیں سناؤں گا. انہوں نے تسلیم کیا کہ واقعتاً یہودی اپنے بڑوں کو رب سمجھتے ہیں. وہاں تفصیل آئے گی کہ رب سمجھنے کا مطلب کیا ہے، کہ اپنے مولویوں کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار دیتے ہیں، وہ جو حکم دیں اس کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں. یہی مطلب ہے رب ماننا. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ موڑیں، نہ مانے، فَقُولُوا، اے مسلمانوں تم کہہ دو، اشہدوا، تو تم گواہ رہو، اے یہودیوں اور عیسائیوں، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بے شک ہم تو اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں، تم مانو یا نہ مانو. یہاں تک بطور خاص مخاطب تھے عیسائی. یہاں کے آگے کی آیات عیسائی اور یہودی دونوں مخاطب ہیں. یا اہل الکتاب، او اہل کتاب، یہودی اور عیسائیوں، لِمَ تُحَاجُّونَ، کیوں جھگڑا کرتے ہو تم، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. وما انزلت التوراۃ، حالانکہ تورات نہیں اتاری گئی، والانجیل، اور انجیل نہیں اتاری گئی، الا من بعدہ، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد. مطلب یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. حالانکہ یہودی کس کو کہتے ہیں؟ جو تورات کو مانتا ہے. عیسائی اس کو کہتے ہیں جو انجیل کو مانتا ہے، یعنی جو ان کے تصور کے اعتبار سے ہے. تو جب یہ کتابیں ان کے زمانے میں تھی نہیں تو وہ یہودی اور عیسائی ہو سکتے نہیں ہو سکتے. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ اس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تورات اور انجیل کی جو صحیح سوچ ہے اس کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مانتے تھے. اس سوچ کی بات نہیں ہے جو انہوں نے من گھڑت چیزیں اس میں گھسائی ہیں. آج عیسائی اس کو کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ تھے ہی نہیں تو وہ ان کو مانتے تھے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ہی نہیں کیا ان کو مانتے تھے؟ یہودی اس کو کہتے ہیں جو حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہیں. تو جب حضرت عزیر موجود ہی نہیں تھے تو وہ ان کو بیٹا مانتے تھے. اس کا مطلب وہ یہودی اور عیسائی نہیں تھے. ہاں انتم، ہائے ہائے تم ہو، ہاؤلائی، وہ لوگ، حاججتم، تم نے جھگڑا کیا، فیما، ان باتوں میں، لکم، تمہارے پاس، بھی، ان باتوں کے بارے میں، علم، کچھ علم تھا، کچھ تو جھگڑا کیا تم نے ان باتوں میں. فلیما، تو کیوں تحاجون، تم جھگڑا کرتے ہو، فیما، ان باتوں میں، ما لیسا، نہیں ہے، لکم، تمہارے پاس، بھی، ان کے بارے میں، علم، کوئی علم. لیسا کا معنی بس یہیں یاد کر لے، لیسا جہاں بھی آئے اس کا معنی ہوگا نہیں ہے. خالی لا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، لیکن لیسا یہ پورے سینٹنس پر آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں ہے. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو. اللہ بتا رہا ہے، تم کیسے کہتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیا، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی، ولا نصرانیا، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی. دیکھیے تورات اور انجیل کی اصلی سوچ نہیں، جس کو تم نے آج یہودیت اور عیسائیت سمجھا ہوا، وہ ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن تھے ابراہیم علیہ السلام حنیفاً، سب سے کٹ کر اللہ کی طرف جھک جانے والے،
मुस्लिमन अल्लाह के हुक्मों की फर्माबरदारी करने वाले, वमा कान मिनल मुशरिकीन और वो शिरक करने वालों में से नहीं थे। अब सवाल है कि इब्राहिमी कौन होगा? इन्ना औलन नासी बि इब्राहीम, बेशक औलन नास लोगों में ज्यादा करीबी इब्राहिम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लल्लज़ीना वो लोग होंगे इत्तबाउहु जिन्होंने उनकी पैरवी की, वहादन नबिय्यु और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम के करीब हैं क्योंकि ये उनकी पैरवी कर रहे हैं। वल्लज़ीना आमनु और वो लोग जो ईमान लाए वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब हैं, इसलिए कि वो उनके हुक्मों पर चल रहे हैं, उनकी सुन्नतों को जिंदा कर रहे हैं, उनके तरीकों को जिंदा कर रहे हैं। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन और अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। तभी तो ईमान वालों की तरफ से वकील बनकर यहूदियों को और ईसाइयों को जवाब दे रहा है। अब यहाँ से आगे की आयतें, ईमान वालों होशियार रहो। यहूदियों और ईसाइयों दोनों का तज़किरा तुमने सुन लिया, हमने भी उनको दावत दे दी, उनकी खराबियां भी तुम्हारे सामने आ गईं। अहम बात सुनो, दोनों मिलकर ये चाहते हैं कि तुम्हें किसी तरह काफिर बनाएं। तुम होशियार रहना, कहीं यहूदियों और ईसाइयों के चकमे में आकर काफिर नहीं बन जाना। इसी को कहा था कि इनके साथ दोस्ती नहीं लगाना। दोस्ती का मतलब सिर्फ मामलात करना नहीं है। वद्दत पसंद करता है, ताइफतुन एक गिरोह, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से, किसको? लौ युदिल्लूनकुम तुम्हारे गुमराह करने को। लौ मस्दरिया, हर वक्त में यही चाहते हैं कि तुम्हें किसी तरह गुमराह करें। और मदीना मुनव्वरा में खास तौर से मालिक बिन सैफ एक यहूदी आलिम का तज़किरा आता है कि उसका मिशन ही यही था। उसने अपने कुछ शागिर्द तैयार किए हुए थे कि तुम किसी तरीके से मुसलमानों को गुमराह करो। कैसे गुमराह करते थे? आगे आ रहा उसका तरीक़ाकार क्या था। वमा युदिल्लून, हालांकि वो गुमराह नहीं कर सकते इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को। क्या यहूदियों और ईसाइयों की मेहनत से कोई गुमराह होगा? जिसको अल्लाह हिदायत देना चाहेगा नहीं होगा, वो खुद होंगे। वमा यशऊरून, और ऐसा करके खुद गुमराह हो रहे हैं। वमा यशऊरून, मगर वो समझते नहीं। या अहलल किताब, कैसे गुमराह करते थे? सच और झूठ को मिलाते थे, हक को छुपाते थे। ओ अहले किताब, लिमा तलबिसून, क्यों तुम मिलाते हो अल हक का, हक को, बिल बातिल, झूठ के साथ, व तक्तुमूना, और क्यों छुपाते हो तुम अल हक का, हक को, व अंतुम तालमून, हालांकि तुम तो जानते हो। हुआ क्या, तुम्हें छुपा रहे हो। और एक खास तरीका उनका ईमान वालों को गुमराह करने का क्या तरीका था? मालिक बिन सैफ ने अपने शागिर्दों से कहा कि ऐसा करो कि तुम अपने आप को जाहिर करो कि हम भी मुसलमान हैं, मुसलमानों के बीच में घुस जाओ और एक दो दिन उनके साथ रहो, खूब नमाजें पढ़ो, खूब टकरे मारो, और उसके बाद वापस आकर के ऐलान करो, भाई हम तो पक्के यहूदियों को तौबा तौबा तौबा, दूर के ढोल सुहाने, हमने सुना था मुसलमान बड़े अच्छे और इस्लाम बड़ा अच्छा, अंदर घुस कर देखा बड़े काले निकले, अंदर से बड़े खराब हैं ये। और ये उसने नहीं किया, एक झलक दिखाई कुरान ने, क़यामत तक ऐसे ही करेंगे और आज भी ऐसा कर रहे हैं। किताबें लिखते हैं, हुजूर की शान में भी, सीरत में भी लिखते हैं, लेकिन बीच में एक ऐसा झूठ लिखते हैं कि उनके सैकड़ों सच को खा जाए। वकालत ताइफतुन, और कहा है गिरोह ने, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से, आमिनु ईमान ले आओ, बिल्लज़ी उस किताब पर, उनजिला जो नाजिल की गई, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, आमनु जो ईमान लाए हैं। ईमान लाओ का मतलब अजहरुल ईमान, ईमान जाहिर करो। और कैसे करो? वजह नहारी, दिन के शुरू में, वजह दिन के चेहरे में, दिन के शुरू में, वक्फुर आखिरहु, और दिन के आखिर में काफिर बन जाओ और ऐलान करो, भाई अंदर घुस के देखा बड़ा खराब है ये दीन। फायदा क्या होगा? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो भी वापस आ जाएं जो सीधे साधे मुसलमान होंगे। और आजकल के लिहाज से समझिए कि बड़े पढ़े लिखे, मगर उनकी पढ़ाई का सब लास्ट यानी वो मबलग इल्म क्या है कि वो इनको इमाम समझते हैं, यहूदियों और ईसाइयों को। तो वो कहें कि यार नहीं देखो कार्ल मार्क्स और फलाने फलाने, और देखो ना डार्विन ने कहा था और फलाने ने ये कहा था, और गोडसे कहता था कि मुसलमान तो बड़े ख़राब हैं, इस्लाम बड़ा अच्छा है। इससे क्या होगा? ये वाला तबका यरजिऊन वापस आ जाएगा, पलट आएगा, काफिर हो जाएगा। लेकिन है बड़े कच्चे अंदर से, अपने शागिर्दों को कहता हो पक्के नहीं बन जाना, कहीं तुम उनके बीच में रहो तो मुतासिर नहीं हो जाना। वला तुमिनु, और तुमिनु का माना यहाँ पर है सच्ची बात नहीं मानना, सच नहीं मान लेना किसी को, इल्ला मगर उसको मानना, मन तबिअ दीनकुम जो तुम्हारे दीन के पीछे चले, मतलब मेरे जैसे लोगों को सच मानना। अगर मुसलमान कोई सच्ची बात भी कहे तब भी नहीं सच्ची मानना।
آیت مشکلات میں سے ہے، میں نے جو ترجمہ کیا انشاءاللہ وہ سہل ہو گیا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور سچ نہیں ماننا کسی کی بات کو، الا مگر اس کی بات کو، مَن تَبِعَ دِینَکُم، جو تمہارے دین کے پیچھے چلے۔ اور بیچ میں اللہ نے فرمایا قل، کہ ابھی بات ان کی پوری نہیں ہوئی، اس کی بات ابھی آگے چل رہی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ان الہدی ھدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب کس کی بات کہہ رہا تھا؟ سچی نہیں ماننا، یہ بات نہیں ماننا کسی کی، ان یوتا کہ دیا جا سکتا ہے، احد کسی کو، مثلا اس جیسا دین ما اوتی تم، جو تم کو دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ جیسی تمہارے پاس تورات ہے، تمہارے پاس آسمانی کتابیں ہیں، ایسی کتابیں کسی اور کو مل سکتی ہیں، یہ بات نہیں ماننا۔ او، یا یہ بات نہیں ماننا، یحاجوکم، کہ وہ غالب آ جائیں گے سچے دین کی تعیین کرنے میں، تم پر، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر، او کے معنی بل، اگر تم ایسا مان لو گے کہ کسی اور کو بھی ایسی کتاب مل سکتی ہے، تو کہیں ایسا نتیجہ نہ نکلے کہ وہ غالب آ جائیں تم پر، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ کیسے کہ رب کے پاس پہنچے تو ہم تو کان ڈھیلے کر دیں گے، ہم سے پوچھا جائے گا آخری نبی کو کیوں نہیں مانا، ہم کہیں گے ہم نے پتہ ہی نہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کب آیا آخری نبی۔ ہم سے کہا جائے گا قرآن کو کیوں نہیں مانا، ہم کہیں گے کب آئی آخری کتاب، کون ہے قرآن، ہم تو انتظار میں تھے کہ آخری نبی آئے، آخری کتاب آئی نہیں۔ اس وقت میں یہ مسلمان گواہی دیں گے کہ دیکھو انہوں نے مانا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، اس لیے دل سے نہیں ماننا۔ اور اس بات، لیکن پہلی تفسیر زیادہ واضح، اس بات کو سچ نہیں ماننا کہ وہ غالب آ سکتے ہیں مسلمان تم پر، تمہارے رب کے پاس۔ قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہہ دیجئے بے شک فضل، فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ فضل ہے اللہ کا، کتاب یوتی ہی دیتا ہے اس کو من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے بھی عجیب قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ بہت اچھے مگر کچھ بڑے اخلاق۔ کون سی؟ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو فضل عطا فرماتا ہے۔ اور اب اللہ نے چاہا کہ یتیم مکہ کو اپنی کتاب ملے اور عرب کے امیوں کو اس پر ایمان کی توفیق نصیب ہو، یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کرتا ہے اپنی مہربانی کے ساتھ من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب، میں نے پہلے ہی کہا تھا قرآن کا یہ کمال ہے کہ وہ اچھوں اور بروں کو الگ الگ کرتا ہے، ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ کیسے تھے؟ بڑے بے ایمان مگر کچھ بہت امانت دار۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں، من، ایسے لوگ، ان تأمنہ، اگر تو امانت رکھے گا اے قرآن پڑھنے والے، ہو ان کے پاس، بقنطار، ایک سونے کا ڈھیر، یؤدیہ الیک، وہ سال ہر سال کے بعد تو اس کے پاس جائے وہ تجھے واپس دے دے گا۔ چنانچہ ہوا 1200 اوقیہ سونا، یعنی کروڑوں کی جائیداد، ایک تاجر نے حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس رکھی، اس کو کچھ خطرہ ہو گیا، ان کے پاس رکھ کے بھاگ گیا، اور کئی سالوں کے بعد آیا، اب شرماتا اور ڈرتا ہوا آیا، گواہ کوئی نہیں، لکھت کوئی نہیں، تحریر کوئی نہیں، پتہ نہیں دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ آئے ہائے، روایات میں لکھا ہے، ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی امانت رکھی تھی ایک آدمی نے، کچھ ذہن میں ہے آپ کے؟ کہا فلاں 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 تو نہیں ہو تم؟ کہا میں وہی ہوں۔ تو کہا اندر ایک گٹھڑی رکھی ہوئی، میں نے کھول کر دیکھی نہیں۔ 12 سال کے بعد آیا بندہ، اور سونے کا ڈھیر جو مشکل سے اٹھایا جا سکتا تھا، مگر عبداللہ بن سلام نے کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ انہی کو پھر ایمان نصیب ہوا۔ ومنہم، مگر ان میں سے وہ بے ایمان بھی ہے، من ان تامن ہو، اگر تو ان کے پاس امانت رکھے گا، بدینارن، ایک دینار کی، ایک اشرفی، لا یؤدیہ الیک، نہیں وہ اس کو ادا کرے گا تیرے سامنے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ تو کھڑا رہے اس کے اوپر، قائما، مسلسل، علیہ اس پر، قائما، کھڑا رہے، تب تک دے گا نہیں۔ یہ مسلسل کھڑا رہے کیوں کہا؟ یہ ایک واقعہ پیش آیا، اس میں کھڑے رہنے کی بات تھی، اس لیے قرآن نے کہا کھڑا رہے، ورنہ مطلب یہ کہ دے گا نہیں۔ کیا ہوا؟ ایک مکی آدمی مدینہ آیا اور اس کے پاس ایک اشرفی تھی، اور ان کا ایک بڑا مولوی تھا فخاص ابن عزورہ، اس کے پاس انہوں نے ایک اشرفی رکھ دی اور کہا میں کئی سفر میں جا رہا ہوں، واپسی میں لے لوں گا۔ اس نے دبا ڈالی، لیکن جب دی اس وقت میں اس کے سامنے شاگرد پڑھ رہے تھے، جب وہ واپس لینے کے لیے آیا، اس نے کہا کون اشرفی، کون ہے تو، کہاں رہتا ہے، کدھر کا ہے، کیسے آیا، کس کے پاس رکھی؟
جب یہ چلا گیا تو شاگردوں نے کہا حضرت رکھی تو تھی، تو اس نے کہا رکھی تھی مگر یہ عرب کے امی لوگ ہیں، مشرک ہیں، یہودی اپنے سوا سب کو امی کہتے تھے، ان امیوں کو جتنا ہم لوٹے ہمیں جائز ہے، اس لیے کہ ہم نے محنت سے پڑھا ہے، ہم نے ٹیوشن دیا ہے، آخر وہ کہاں سے وصول کریں گے، انہی سے تو وصول کرنا ہے، ان کو جتنا لوٹو اتنا جائز ہے۔ تو کوئی شاگرد نیک تھا، اس نے جا کر اس کے کان میں کہہ دیا، اس نے کہا مان گیا ہے، تو ایک کام کر، ہمارے سامنے آنا اور آ کر کے بس کھڑے رہنا اور کہنا دے 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 میرا روپیہ، دے میرا روپیہ، تو پھر وہ ہمارے ڈر کی وجہ سے دے گا۔ وہ جا کر بھی کھڑا ہو گیا، اس کے چاچا نکلا، نے کہا دے گا روپیہ تو جاؤں گا، دیا تھا میں نے، تو اس نے نکالی جیب سے ایک اشرفی اور مارا اس کو، کہا دیا نہیں تھا تو نے، چل نہیں چھوڑتا تو لے جا۔ ہائے ہائے، یہ گناہ اور یہ بیماریاں ان کو کہاں سے لگی، ہنسنے کی بات نہیں، آج مسلمان بھی وہیں پہنچا ہے۔ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں میں سے کہتا ہے غیر مسلموں سے سود کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، غیر مسلموں سے جتنا سود کھاؤ جائز ہے۔ الیاذ باللہ، کیا کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے مولوی فتویٰ دے رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں، من ان تامن ہو، اگر آپ ان کے پاس امانت رکھیں گے 1 دینار کی، لا یؤدیہ، وہ ادا نہیں کرے گا اس کو، الیک، آپ کے سامنے، الا ما دمتا، مگر یہ کہ آپ کھڑے مسلسل علیہ، اس پر قائمن کھڑے رہیں، ذالک، یہ بات اس وجہ سے ہے، یہ خرابیاں ان میں اس لیے آئیں، بِأَنَّهُمْ قَالُوا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لیس علینا، نہیں ہے ہم پر کوئی سبیل، کوئی گناہ، فی الامیین، امیوں کے بارے میں، سبیل کا معنی سبیل و اخذ، پکڑ کا راستہ، کوئی گناہ نہیں جی، کھاؤ ان کا مال جتنا کھایا جا سکے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ باتیں کہتے ہیں علی اللہ، اللہ پر کذب، جھوٹ، مطلب کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہم کو بتایا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں جھوٹی باتیں۔ بھلا کیوں نہیں پکڑ ہوگی تم سے، من اوفا، جس نے پورا کیا بعہدہ، اپنے وعدے کو، واتقا، اور جس نے تقوی اختیار کیا، فإن اللہ يحب المتقین، تو بے شک اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان الذین یشترون، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے بیچ ڈالا، بعہد اللہ، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، تفصیل پیچھے میں نے بتائی کہ جو ایمان قبول کرتا ہے گویا وہ اللہ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالا، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت میں، اور تھوڑی قیمت کے مطلب کمینی دنیا کے بدلے میں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لا خلاق، کوئی حصہ نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے کلام شفقت نہیں فرمائے گا، بات نہیں کرے گا ان سے، یعنی نرمی کی بات، شفقت، ولا ینظر، اور نہیں دیکھے گا نگاہ کرم سے، الیہم، ان کی طرف، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، اسی طرح گندے بھیج دیے جائیں گے جہنم میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کچھ یہودی تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے، ابو رافع قرظی یہودی ایک بڑا عالم تھا، اس کے لیے مشہور تھا کہ جب بھی اس سے کوئی مسئلہ پوچھتے تھے تو وہ زبان ٹیڑھا کر کے مسئلے کو بدلتا تھا۔ مثلاً اس سے پوچھا کہ جناب کیا مسئلہ ہے، فلاں آدمی کے بیل تھا اور فلاں کا بیل اس نے ٹکر سے مار دیا، تو اس نے کہا بیل لڑتے رہتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا سر جو آپ مرا ہے بیل وہ آپ کا تھا اور مارنے والا بیل جو تھا وہ میرا تھا۔ تو کہا کوئی بات نہیں، کتاب دیکھ کر بتا دیتا ہوں۔ تو فٹ کتاب نکالی اور ایسے کر کے اس نے پڑھا اور کہا لکھا ہوا ہے کہ بیل کے بدلے میں فوراً بیل دو اور جرمانے میں اتنے پیسے بھی دو۔ یہ ایک دم مسئلہ بدل گیا۔ جی ہاں، وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور میں نے ایک مثال پیش کی ہے، ورنہ یہی نہیں کہ یہی بات پیش ہوئی۔ وَإِنَّ، اور بے شک مِنْهُمْ، ان میں سے، لَفَرِيقًا، ضرور بضرور ایک گروہ ہے، یلوون، وہ ٹیڑھا کرتا ہے، السنتہم، اپنی زبانوں کو، بالکتاب، کتاب کے ساتھ۔ کس لیے؟ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں ان کو بدلتا ہے، اپنی باتیں اس میں ملاتا ہے۔ لِتَحْسَبُوهُ، اے قرآن پڑھنے والوں، تاکہ تم گمان کرو اس ملائی ہوئی بات کو، من الکتاب، کتاب میں سے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ اس کی بات کتاب میں سے نہیں ہے، اپنی بات کو بھی اس کے ساتھ شامل کر کے، زبان کو ٹیڑھا کر کے، جیسے پہلے سے قرات کر رہا تھا نا، اسی لے میں اس کی بھی قرات کر گیا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اسی سے ایک مسئلہ نکالا امت نے، الیاذ باللہ۔ بہت سارے لوگ مذاق کے طور پر آیتوں کے ساتھ کوئی چیز ملا کر پڑھتے رہتے ہیں، اگر کوئی ایسے بات ایک مرتبہ بھی کرے ایمان سے خارج ہو جائے گا، بیوی کو طلاق ہو جائے گی، کفر میں مبتلا ہو جائے گا، اللہ کی آیتوں کی مذاق۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ اللہ کی طرف سے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، عَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر، الْكَذِبَ، جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔